نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث السادس والعشرون كل سلامة من الناس عليه صدقة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. البخاری و مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر عضو پر صدقہ ہے، اور یہ حکم روزانہ کا ہے، یعنی ہر روز صدقہ ہے جب تک سورج طلوع ہوتا رہے. دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو جانور پر سوار ہونے میں مدد فراہم کرنا یا اس پر کسی کا سامان لادنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات بھی صدقہ ہے، اور وہ قدم جو نماز کے لیے مسجد کی طرف اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے. بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. لفظی ترجمہ دیکھیے. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلامہ ہر جوڑ من الناس لوگوں کا علیہ صدقہ اس پر صدقہ یعنی واجب ہے. کل یوم ہر دن تطلع فیہ الشمس طلوع ہوتا ہے اس میں سورج، تعدل عدل کرنا، بین اثنین دو کے درمیان، صدقہ صدقہ ہے، وتعین اور تیرا مدد کرنا، الرجل انسان کو یا مرد کو، فی دابتہ اس کی سواری پر، فتحملہ پھر تو سوار کرائے اس کو، علیہا اس پر، صدقہ صدقہ ہے، او ترفع لہ علیہا یا تم اونچا کرو اس کے لیے اس پر، متاعہ اس کے سامان کو، صدقۃ صدقہ ہے. ترفع لہ کا معنی لادنا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کو اوپر کر کے رکھنا، یا لادنا اس کا اس کی سواری پر اس کے سامان کو صدقہ ہے. والکلمۃ الطیبۃ صدقہ اور کلمہ طیبہ بھی صدقہ ہے. وبکل خطوۃ اور ہر قدم کا، تمشیہا الی الصلاۃ تم چلتے ہو اس میں نماز کی طرف، صدقۃ صدقہ ہے. وتمیت الاذی اور تمہارا مٹانا اذیت کو، عن الطریق راستے سے، صدقۃ صدقہ ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب آپ میرے پیچھے پڑھیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین اثنین صدقہ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع لہ علیہا متاعہ صدقہ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ وبکل خطوۃ تمشیہا الی الصلاۃ صدقہ وتمیت الاذی عن الطریق صدقہ. البخاری و مسلم. اب اس کی عربی سن لیجیے، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت دیکھتے ہیں. فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وإعانتهم كل سلام. اس حدیث کے دیگر طرق بھی ہیں. طرق کا مطلب راستے، ٹرانسمیشن، سندیں.
روایتیں، ٹھیک ہے، دیگر روایات. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو کوئی آدمی صبح کرتا ہے، ہر شخص جو صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے. تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، یعنی اگر ایک دفعہ کہیں گے تو ایک جوڑ کا ہو جائے گا. ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. اس میں الفاظ کیا ہیں؟ قال یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ. وہ تطلع الشمس یہاں صبح کا لفظ ہے، بات ایک ہی ہے، الفاظ فرق ہے. دوسری حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے. پچھلی حدیث میں ہر جوڑ کا لفظ ہے، یہاں تعداد بھی بتا دی گئی، اور سائنٹیفکلی بھی یہ پرووڈ ہے. 360 بونز ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گن کے نہیں بتائی تھی، کیونکہ آپ کو پتا سب سے چھوٹی ہڈی کہاں ہے؟ کان کے اندر ہے. تو بڑی بڑی ہڈیاں تو ہم گن بھی سکتے ہیں کسی طرح، لیکن یہ سب وحی الہی سے پتہ چلتا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کی دلیل ملتی. بس جو شخص اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہے اور مسلمان کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے. یہ چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں. پتھر، کانٹا، ہڈی، یعنی جو راستہ روکے، تکلیف دے، یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے، 360 جوڑوں کی گنتی کے برابر، یعنی 360 نیکیاں کرنی ہوگی لازمن. تو وہ اس دن یوں چلتا ہوگا کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا. اور اگر 360 نیکیاں نہیں کی تو اپنے آپ کو آزاد نہیں کرایا. یعنی جو شخص یہ صدقہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو آگ سے آزاد نہیں کرتا. اب یہ جو بلاک بلڈنگ کی بات ہوئی تھی نا، تو یہ جتنے بھی کام ہے نا ان کے چھوٹے چھوٹے بلاکس بنا لیں، اگر ہو سکے تو 360 بلاکس بنا لیں، ورنہ ایک کام کو یعنی ایک سبحان اللہ کو اگر 10 ٹائم ملٹیپلائی کر لیں تو وہ پھر یعنی 1 = 10 ہو جائے گا، تو پھر کم بلاکس بنے گے. تو یہ جتنے کام بتائے گئے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، جو ہر جوڑ کا صدقہ بنتے ہیں اور جہنم سے آزاد کراتے ہیں، اگر ان کو ڈائریکٹ لکھ لیا جائے اور اپنے آپ کو چیک کرتا رہے انسان کہ اچھا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ آج کے ہو سکتا ہے کہ ہر روز آپ یہ سب نہ کر سکے، لیکن ویرائٹی کے ساتھ ڈفرینٹ دنوں میں ڈفرینٹ چیزوں کو پلان کر لیں کہ آج میں نے یہ کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے، لیکن 360 پورے کر رہے ہیں انشاءاللہ. پھر اسی طرح نماز، روزہ، حج اور اذکار بھی صدقہ ہیں. ابو اسود دؤلی کہتے ہیں کہ ہم ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا صبح ہوتی ہے تو تمہارے ایک ایک کے جوڑ پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے. یہ ہر ایک پر ہوتا ہے اور ہر روز ایسے ہوتا ہے، یعنی کہ صرف once a week ہے یا once a month ہے، بلکہ ڈیلی صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے. صبح ہوتے ہی آپ کا وہ بل آ چکا ہوتا ہے، اب آپ نے اسے پے کرنا ہوتا ہے. چنانچہ اس کی ہر نماز، روزہ، حج، تسبیح، تکبیر اور تحمید صدقہ ہوتی. تو اس میں عبادات کو بھی شامل کر لیا گیا. پھر اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے. تو جب آپ یہاں پر آتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ہر ایک کو سلام ہو جاتا ہے، تو یا گھر میں بھی آپ ایک کمرے میں جاتے ہیں، بچہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو سلام کرتے، وہ آتا ہے، وہ سلام کرتا ہے، آپ جواب دیتے، تو یہ دن میں کئی بار ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی صدقات لکھے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صبح کے وقت صدقہ واجب ہوتا ہے. مسلمانوں کو یہ بات بڑی مشکل معلوم ہوئی جب آپ نے یہ فرمایا کہ ہر روز 360 چیزیں صدقے میں کیسے دیں. تو آپ نے فرمایا تمہارا اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے کل 360 جوڑ یا ہڈیاں ہوتی ہیں، یعنی پیچھے جوڑ کا ذکر ہے اور دوسری جگہ ہڈیوں کا ذکر ہے، بونز کا. اب آپ دیکھیں کہ جو بونز ہوتی ہیں وہ دو طرف سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ دو طرف سے آ کے ملتی ہیں تو وہاں جوڑ بن جاتا ہے. تو اس طرح یہاں ہڈیوں کا بھی ذکر آ گیا. ہر روز ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے. ہر اچھی بات صدقہ ہے. آدمی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے. پانی کا ایک گھونٹ پلانا صدقہ ہے.
اگر یہ سارے کام آپ نہ کر سکیں، مثلاً آپ بیمار ہیں، تھکے ہوئے ہیں، گھر میں بند بیٹھے ہیں، کسی کو سلام کرنے کا موقع نہیں، کوئی موقع ہی نہیں، نہ کسی کی مدد کرنے کا، نہ کسی کے آنے کا، نہ جانے کا، نہ اور کچھ کرنے کا، تو بھی پریشان نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل ایسا بتایا جو ایک عمل سارے جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے جوڑ جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے، چنانچہ اس کا اپنے ملنے والوں کو سلام کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا یعنی امر بالمعروف صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، راستے سے اذیت والی چیز کا دور کرنا صدقہ ہے، اور اہلیہ سے ہم بستر ہونا صدقہ ہے. اب کتنی چیزیں ہو گئی، یعنی اس میں سلام، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اذیت والی چیزیں ہٹانا، شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا، یہ سب نیکی ثواب کے کام ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص جو بالکل ہی اکیلا رہتا ہو، بعض لوگ ہوتے ہیں بالکل سنگل رہ رہے ہوتے ہیں اور کہیں بھی ان کا کسی سے کوئی انٹریکشن نہیں، آنا نہیں جانا نہیں. بعض اوقات انسان جب ینگ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو بہت سے کام بھاگ دوڑ کے کر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے میل ملاقات بھی رکھتا ہے، آنا جانا. لیکن جو جو بڑھاپا آتا جاتا ہے، انسان بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہوش ہی نہیں اتنی ہوتی، صدقہ تو واجب ہوا چلا جاتا ہے. پھر کیا کرے؟ وہ ایک چیز کی عادت بنا لے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور فرمایا ان سب سے، یہ سارے کاموں کو محیط کرتی ہیں چاشت کی 2 رکعتیں. بس اس کی عادت ڈال لیں، پکی عادت ڈال لیں، باقی پھر ایکسٹرا ہو جائے گا، نفل ہو جائے گا، کیونکہ یہ جوڑوں کا صدقہ واجب ہے. تو جب آپ نے واجب ادا کر لیا، کس سے؟ یعنی یہ نہ کہیے کہ چاشت کی نماز واجب ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، بات کو اچھی طرح سمجھے کہ چاشت کی نماز تو نفل ہی ہے، لیکن جوڑوں کا صدقہ واجب ہے. اب اگر آپ نے چاشت کی نماز کے ذریعے اپنا واجب ادا کر لیا تو باقی آپ سلام کریں یا امر بالمعروف یا نہی عن المنکر یا جو کچھ بھی کریں، وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ ایکسٹرا نوافل ہو جائیں گے، وہ ایکسٹرا نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. تو اب چاشت کی رکعتیں 2، 5 منٹ لگتے ہیں صرف. اب یقین کریں کہ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہیں، اتنی دیر قرآن مجید پڑھ لیں، صبح شام کے اذکار کر لیں اور چیزیں کر لیں اور پڑھ کر ہی اٹھیں تو کیا ہی کہنے. اور اگر وہاں نہیں وقت ملا اور آپ جاب پہ جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، رستے میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے پڑھ لیں. نوافل جو ہیں وہ سواری پر بھی پڑھے جا سکتے ہیں. ایون دو اگر آپ ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اشاروں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی اور ڈرائیو کر رہا اور آپ بیٹھے ہوئے تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل سواری پہ پڑھنا ثابت ہے. اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ جب شروع کر رہے ہو تو اس ڈائریکشن سے شروع کریں کہ جہاں سے آپ قبلے کا تعین کر سکیں. لیکن اگر کسی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ جتنی گردن موڑ سکے اتنی موڑ کے وہاں سے شروع کر کے پھر جدھر سواری جا رہی ہے اس طرف چلتے جاؤ. ورنہ ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ میں گھر سے اس روڈ پر یہاں تک پہنچوں گی تو قبلے کا رخ آ جائے گا، کبھی سیدھا آ جاتا ہے تو کبھی تھوڑا سا اینگل پہ ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن بس اپنی ہیبٹ بنانے کی ضرورت ہے. اور بلیو می، جب یہ ہم صدقہ اپنا دے دیتے ہیں نا، اتنی ریلیکسیشن ہو جاتی ہے، یوں لگتا ہے کہ اب کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں دے گی. سارے رنج، غم، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں سب آؤٹ. تو یہ ایک بہت بڑا بوجھ انسان سے اٹھا دیتا ہے، یہ ہٹا دیتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں بس نیت کر لینے کی ضرورت ہے، عادت بنانے کی ضرورت ہے، مشکل کچھ بھی نہیں. مجھے یاد ہے جب الہدیٰ شروع ہوا تھا تو فرسٹ بیچ کے ساتھ ہم نے کلاس میں پریکٹس کی تھی کہ ہم جب اسٹوڈینٹس آ جائیں تو پہلے پڑھ لیں نوافل، اس کے بعد پڑھنا شروع کریں. اب اس بیچ کی میں دیکھتی ہوں، کہیں بھی میں دیکھتی ہوں ان کو، ہمیشہ مجھے نظر آتا ہے وہ بچیاں ابھی تک پڑھ رہی تھی، کبھی ٹریول کر رہے ہیں کہیں ہوں. بلکہ ہم لوگ اکٹھے ٹرکی ٹرپ لے کر گئے تھے تو وہاں میں روزانہ نوٹ کرتی ہوں، اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے، حالانکہ ان کے میرے خیال 1 سال گزر چکا تھا ان کا کورس ختم ہوئے، کہ وہ ایئرپورٹ پہ اگر وہ لاؤنج میں بھی ہے نا تو وہاں بھی شروع کر رہے ہیں، کہیں بھی ہیں. وہ پورے 14 دن ہم لوگ بہت جگہ اکٹھے ٹریول کیا، ہر جگہ وہ صبح سویرے کھڑے ہو جاتے تھے ماشاءاللہ. تو بس صرف یہ کہ عادت بنانے کی دیر، کچھ دن اگر سب یہ اپنے اوپر لازم کر لینا کہ اگر گھر میں نہیں بھی ٹائم ملا تو کام پر گئے ہیں 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں اور کام شروع کرنے سے پہلے اپنا 2 نفل پڑھ لی اور اس کے بعد کام شروع کر لیا، یا راستے میں پڑھ لی یا گھر میں ہی، بس صرف ارادہ کرنے کی دیر. لیکن اس سے آپ اپنی زندگی میں ایک واضح فرق محسوس کریں گے. تو اب حدیث کی شرح کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے حدیث کے شروع میں ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ. تو اس میں ایک لفظ سلامہ ہے
اور الناس اور علیہ کا مطلب اس کے ذمے ہے، اس پر واجب ہے. تو سلامہ جو ہے وہ جوڑوں کو کہتے ہیں، اور ایک قول میں ہڈیاں بھی مراد ہیں. دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہے، اختلاف نہیں، کیونکہ ہر ہڈی دوسری ہڈی سے فاصلے کے ساتھ جدا ہوتی ہے، اور شکل اور قوت اور دوسرے کاموں میں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہے. ہر ہڈی کا الگ کام بھی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مثلاً جو بازو ہے ہمارا، یعنی بازو کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ نیچے والے حصے سے مختلف ہے، جو نیچے والا حصہ ہے وہ ہاتھ سے مختلف ہے، جو ہاتھ ہے اس میں سے ہر انگلی مختلف ہے، ہر ایک کا سائز. تو اگر آپ اسکیلیٹن کو دیکھیں، غور سے آپ دیکھیں، تو ہر ہڈی کا شکل، ڈیزائن اور اس کے جوڑ اور وہ ان کی اپنی اپنی ایک ترکیب ہے. تو 360 صدقے کیوں؟ کیونکہ ہر ہڈی الگ فنکشن کر رہی ہے، ہر ہڈی الگ طور پر آپ کی خدمت کر رہی ہے. اور اس میں سے جب کوئی ایک بھی نکال دی جائے تو سوچئے کہ کیا ہو. کوئی ایک ہڈی سوچئے جس کو نکال دیا جائے. نکالنا تو کیا، جب وہ دکھنے بھی لگے، کوئی جوڑ دکھنے لگے یا سٹف ہو جائے تو سارے کام رک جاتے. پاؤں کی ہو یا گھٹنوں کی ہو یا کولے کی ہو یا کمر کی ہو یا مہرے ہوں یا گردن کی ہو یا ہاتھ کی ہو یا کان کی ہو، کہیں کوئی کمی بیشی سارے کام کو معطل کر کے رکھ دیتی ہے، پورے جسم کو بیلنس بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے ہر ایک کا حق الگ ہے، تو ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز بنو آدم کے اعضاء میں سے ہر عضو پر صدقہ ہوتا ہے. یہاں اعضاء کا لفظ بھی آتا ہے، لمس کا بھی. اور یہ یاد رکھیے کہ نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان سب پر عمومی طور پر لفظ صدقہ بولا جاتا ہے. یعنی ایک صدقہ وہ جو مال کا ہے اور ایک ہر نیکی صدقہ ہے. اور کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر روز صبح سویرے جب سورج نکل آتا ہے، یعنی سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی صدقہ واجب ہو جاتا ہے. یعنی ہر چیز کے ٹائمنگز ہوتے ہیں نا، تو اس صدقے کے وجوب کے یہ ٹائمنگز ہیں. تو ایک دن میں 360، تو ایک ہفتے میں کتنے ہو گئے؟ ایک ہفتے میں کتنا ہو گیا؟ 7 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، تقریباً 2520. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے نیکی کے ہر کام کو صدقہ شمار کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی. ورنہ اگر اس کو صرف مال کے ساتھ کہا جاتا کہ مال دے کے کریں، یا پھر صرف کوئی خاص ذکر بتا دیا جاتا تو پابندی کتنی مشکل ہو جاتی. اگر دیکھا جائے تو دراصل یہ احادیث نیکی کے کاموں میں انسان کو انکریج کرنے کے لیے ایک مہمیز کا اثر رکھتی ہے، یا ایک انکریج کرتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسم کی شکل میں ہمیں جو نعمت دی ہے یہ بیکار بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان سب سے کچھ نہ کچھ کام لینا چاہیے. اور کام کون سا لینا چاہیے؟ جس سے یا تو خود کو کوئی فائدہ ہو یا دوسروں کو کوئی فائدہ ہو. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ہر طرح کے ڈپریشن اور بلا وجہ کے غم اور فکروں سے آزاد ہوں، تاکہ کچھ کرتے رہیں، بھاگتے رہیں اللہ کے راستے میں، دوڑتے رہیں. جب انسان منفی کاموں میں لگ جاتا ہے تو نیکی کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے پر خیر کے دروازے بند کر لیتا ہے. اللہ کی رحمت سے اگر مایوس ہو جاتا ہے تو بھی اس پر یہ کیفیت آ جاتی ہے، پھر کچھ کر نہیں سکتا. اللہ سے اگر گمان اچھا نہیں، ایمان درست نہیں، تو بھی کام نہیں کر سکتا. تو پھر دو چیزیں ہوگی، ایک ہے کرنے کا کام اور ایک ہے بچنے کے کام. جب تک آپ ان چیزوں سے بچیں گے نہیں جو آپ کے کام میں رکاوٹ ہے، تو وہ کر نہیں سکیں گے جو آپ پر کرنا واجب ہے. جب تک لا الہ نہیں کہیں گے تو الا اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے. یہی توحید جو ہے پھر آگے تمام چیزوں میں، جیسے نماز پڑھتے وقت بھی کچھ چیزوں سے بچنا ہے اور کچھ کرنا ہے، وضو میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، ہر چیز میں. تو ہر معاملے کے ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس دونوں پتہ ہونے چاہیے، اور اس کے لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب حدیث میں سب سے پہلا کام جو بتایا گیا ہے وہ عدل ہے، انصاف کرنا. تعدل بین اثنین صدقہ، لوگوں کے درمیان عدل کرنا، دو کے درمیان عدل کرنا، صلح کرانا، یہ صدقہ ہے. تو تعدل میں عدل کے علاوہ صلح کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ یا تو لوگوں کی صلح کرا دی جائے یا فیصلہ دے دیا جائے. یعنی جب دو لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو تبھی عدل کی ضرورت پیش آتی ہے.
اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ چیزوں سے بچنا پڑے گا جو ہمارے کام میں رکاوٹ بنتی، اور ان میں سے نمبر 1 جھگڑے، لڑائیاں، فساد، اختلاف اور آپس کی کھینچا تانی. اس سے کیا ہوتا ہے، ساری انرجی نیگیٹو میں چلی جاتی، مائنس ہوتی جاتی، اور جو کرنے کے کام ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی اور سب کچھ رہ جاتا ہے. کسی ایک دن کا بھی اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کب آپ نیکی سے محروم رہے یا نیکیاں صحیح طور پہ کر نہیں سکے، جب ان میں سے یعنی کہ جھگڑے فساد کے کسی کام میں آپ پڑ گئے، چاہے آپ کا اپنا جھگڑا تھا کسی کے ساتھ یا 2 لوگوں کے جھگڑے کو آپ ڈسکس کرتے رہے. تو جتنا بھی ہو سکے انسان اپنے آپ کو کانفلکٹ سے الگ رکھے، اور اگر ہو جائے تو ان کو ختم کرنے میں مدد دے. یہ بہت بڑا صدقہ ہوگا. تو جب 2 لوگوں کے بیچ میں ناراضگی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، تو پھر کیا کیا جائے؟ بہتر یہ کہ صلح کرائی جائے. والصلح خیر، چاہے میاں بیوی کے بیچ میں ہو، چاہے 2 بچوں کے بیچ میں ہو، چاہے 2 بہن بھائیوں کے بیچ میں ہو، یعنی رشتہ داروں کے بیچ میں، کوئی بھی ہو. والصلح خیر واحضرت الانفس الشح، اور دلوں میں شح، تنگی رکھ دی گئی ہے. اس لیے یہ آسان کام نہیں ہے کہ صلح کرا دی جائے، اسی لیے اس کا اجر اور ثواب بھی بہت بڑا ہے. تو جب تک یہ واضح نہ ہو کہ فیصلہ ایک آدمی کے حق میں جا رہا ہے تو صلح بہتر ہے، اور اگر واضح ہو جائے کہ فیصلہ ایک آدمی کے حق میں ہے تو پھر صلح نہیں کرانی ہوگی، پھر انصاف کرنا ہوگا. یعنی مثلا 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کون حق پر ہے، دلائل بھی موجود ہے، تو پھر اس صاحب حق کو حق دلوانا ہوگا. اور اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ایسے بیکار کا جھگڑا ہے، تو پھر باہم صلح کرانی ہوگی. کیونکہ اگر کسی صاحب حق کے حق کو مار کے آپ صلح کروا رہے ہیں کہ اچھا تم ظلمن تم نہیں حق لو، اس کو دے دو تاکہ صلح ہو جائے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. پھر عدل کرنا ہوگا، دوسرے کو مجبور کرنا ہوگا کہ وہ حق کی طرف لوٹ آئے. بعض جج ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی مقدمہ آتا ہے، اب ضروری نہیں کہ آپ کورٹ کی بات ہی کریں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جج ہوتا ہے. ماں ہر وقت جج بنی ہوئی ہوتی ہے بچوں کے جھگڑے سلجھانے کے لیے. تو اسی طرح خاندانوں میں بہت دفعہ آپ کو جج بنا لیا جاتا ہے، یا ادارے میں آپ کو جج بنا لیا جاتا ہے کہ ابھی دونوں کے بیچ میں فیصلہ کر دو کہ کس کو کیا کرنا ہے. ہر وقت انسان ایسی کیفیات سے گزرتا رہتا ہے. تو اس میں کیا اصول آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ اگر کوئی خاص وجہ نہیں ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ اصل میں حق پہ کون ہے، تو ان کے درمیان صلح کرا دیں. اور اگر آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ ایک ظالم ہے اور دوسرا مظلوم ہے، تو پھر آپ ظالم کا ساتھ نہیں دیں بلکہ عدل کریں اور مظلوم کو حق دلوائیں. یعنی آپ ایسا فیصلہ کریں کہ مظلوم کو حق ملے. کیونکہ صلح میں کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے دعوے سے دستبردار ہونا ہوتا ہے، تو حق کے ساتھ فیصلہ کریں، یہی عدل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، خواہ شیطان آ جاتا ہے بیچ میں، بس ایسے ہی انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات جذبات کا مسئلہ ہو جاتا ہے. کل ہی کسی نے مجھے فون کیا کہ مجھے کوئی مشورہ دے، میں کیا کروں. وہ کہیں پڑھاتی ہیں، کہتے ہیں کہ اسٹوڈینٹس کے بیچ میں بس بیکار کی ناراضگیاں ہیں. وہ کیا کہ ایک نے کہا کہ وہ جو دوسری ہے وہ مجھے اہمیت نہیں دیتی، اور فلاں نے یہ بات اس لیے کی کہ وہ مجھے سنانا چاہتی تھی، اور فلاں ایسا. اصل میں ہم خاندانوں کے اندر اسی قسم کی پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ہاں بالکل، کوئی غلط بات بھی کرے تو ہاں میں ہاں ملا دیتے. وہی پھر ساتھ بیگج آتا ہے. جب ہم قرآن بھی پڑھنے لگتے ہیں تو یہ سارا کچھ اس کو چاپ آؤٹ کرنا جو ہے اور مشکل کام ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ جب اللہ کا تقوی دل میں آتا ہے تو یہ چیزیں بہت ہی حقیر لگتی ہیں پھر انسان کو. پھر انسان ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے کہ میری ذات کیا ہے، مجھے تو وہ کام کرنا ہے جس سے میرے دین کو فائدہ ہو، اور اس کے بدلے مجھے آخرت میں فائدہ ملے اور مجھے اپنے رب کا دیدار نصیب ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا، اس شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے وسط میں گھر کا وعدہ کیا جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اپنے حق سے دستبردار ہو جائے. اچھا بھی تم خوش رہو، مجھے کچھ دو یا نہ دو، میں پھر بھی راضی، میں ہر حال میں راضی، کوئی بات نہیں. اور ایسے بندے کو اللہ راضی کر دے گا، اللہ اپنی جناب سے اس کو دے گا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو، اس نے مجھے فلاں موقع پہ یہ کہا تھا نا، تو بس اب میں تو اس کو دل سے نکال نہیں سکتی، تو بہت ہرٹ ہوئی تھی، تو اس لیے اب میں نہیں معاف کر سکتی. نہیں، واعفو واصفحوا، معاف کرو، صاف کرو، دور کرو، جانے دو، درگزر کرو.
تاکہ گاڑی چلتی رہے، ورنہ تو آپ سٹاپ کے بغیر ہی کھڑے ہو جائیں گے. تو ذاتی عبادات سے بھی افضل ہے لوگوں کے درمیان صلح کرانا، کیونکہ اس سے پھر نیکیاں زیادہ کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ نیکیوں میں تیز رفتار ہو جاتے ہیں. کل ہم نے سبقت کی بات کی تھی نا، فاستبقوا الخیرات، اور آگے بڑھو. کیسے بڑھو؟ ہلکے ہو کر. ہلکے کس چیز سے؟ ان جھگڑوں سے. اور دل کے اندر جو ہم نے بوجھ رکھے ہوئے ہیں نفرتوں کے، عداوتوں کے، بغض کے، ان کو ہٹا کر. تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا نا، اور آپ ایسی پیٹی چیزوں کو بھلا دیں گے، تو آپ مقصد پہ زیادہ فوکس کریں گے، اور پھر آپ کو دوڑنے کا موقع بھی زیادہ ملے گا. مثلا اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا چلتا رہے تو بچے اگنور ہو جاتے ہیں نا. اب کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی اپنی انا کا مسئلہ بنا کے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا، اور بچے بےچارے مسکین دیکھتے رہتے ہیں کہ اب ہم کس کا ساتھ دیں، ماں کا دیں یا باپ کا دیں. اور پھر بعض اوقات وہ جھگڑے اگر حد سے زیادہ بڑھ جائیں اور طلاقوں تک نوبت آ جائے تو وہ بچے زندگی بھر کے لیے پھر سفر کرتے ہیں، وہ دوسروں کے ہاتھ میں آتے. تو بہت دفعہ مسئلہ صرف انا کا ہی ہوتا ہے، میں، مائی سیلف، مجھے کیوں کہا. تو یا تو پھر آپ اپنی میں کو پالیں اور یا پھر بچے پالیں، کوئی ایک تو چھوڑنا پڑے گا نا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو عبادات سے بھی افضل قرار دیا ہے. فرمایا کیا میں تمہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو موڑنے والی چیز ہے. وہاں سے دین رخصت ہو جائے گا، دین کا کام، دین کی خدمت، دین کا فائدہ ختم ہو کے رہ جائے گا، پھر ذاتیں آگے آ جائیں گی. نماز میں یکسوئی کب ہوتی ہے؟ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے نا، پھر اللہ کی طرف لگتا ہے. اور اگر دل لوگوں کی طرف سے میلا ہو تو پھر نماز میں خیال کیا آتے ہیں پلٹ پلٹ کے، لوگوں کے یا جھگڑے فساد کے اور منفی باتوں کے. پھر اسی طرح روزہ، تو روزے کی بھی کوالٹی اعلیٰ کیسے ہو سکتی ہے جب اس میں جھوٹ، غیبت اور طنز اور تشنیع اور غلط بیانی سے انسان رکا رہے. تو ان سب چیزوں کو ہوا کون دیتا ہے؟ لڑائی جھگڑا، نفرتیں. تبھی غیبت کی ضرورت پیش آتی ہے، تبھی طعنوں کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اس کو آؤٹ کریں گے تو انشاءاللہ عبادات کی کوالٹی بہتر ہوگی. اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی بعض اوقات انسان حقدار کو نہیں دیتا اور نہ حق جگہ پر لے جاتا ہے، کیونکہ جو حقدار ہے، قریبی ہے، جس کو جانتا بھی ہے، اس سے اس کی ٹرمز اچھی نہیں. خاندان میں دینے سے زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ دگنا اجر ہے. لیکن انسان کیوں نہیں دیتا ان کو؟ کیا چیز روکتی ہے؟ دگنا اجر کمانے سے کیا چیز روکتی ہے؟ اسی قسم کی ناراضگیاں. اور کیا وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ آپ ان پر احسان کریں گے تو شاید آپ کا احسان ان کی زبان بند کر دے. لیکن ہم اس پر تو احسان کر لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے، ہم اس پر احسان نہیں کر سکتے جو ہمارے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے. اس کی بہت ضروری ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اللہ کا قرب پانے کے لیے ان ساری گندگیوں کو راستے سے ہٹا دیں اور راستہ ایسا صاف کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دوڑنے میں آسانی ہو. پھر اسی طرح صلح کرانا جو ہے، اس کو تجارت بھی کہا گیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ایک تجارت، ایک بزنس. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب انصاری سے، کیا میں تمہیں ایک تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا جب لوگوں میں جھگڑا فساد ہو تو صلح کرا دو، جب آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو قریب کر دو، آپس میں قریب کر دو ان کو. اب آپ سوچئے، امیجن کیجئے کون سے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں جو ایک دوسرے سے دور ہیں، تو آپ نے ان کو کس طرح ایک دوسرے سے قریب کرنا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا یہ آپ کر سکتے ہیں کہ سب کو کھانے پہ بلا لیں، ان کو بھی بلا لیں، ان کو بھی بلا لیں. ایک اچھا ماحول ہوگا، سارے آپس میں بات چیت کریں گے، ہنسیں گے، کھیلیں گے، بولیں گے، اور اس سے کیا ہوگا؟ کافی حد تک ناراضگیاں دور ہو جائیں گی. اسی طرح آپ کسی قرآن کلاس میں ان کو بلا لیں، وہ بھی سنیں گا، وہ بھی سنیں گا اللہ کا ذکر، تو دل نرم ہو جائے گا. تو اس طرح کے مختلف تدبیریں سوچیں کہ ان بکھرے ہوئے لوگوں کو، دور لوگوں کو کس طرح میں جوڑ سکتی ہوں، کیونکہ یہ تو بہت بڑا نفع مند کام ہے. یہ صرف نیکی نہیں، ایسی نیکی ہے جو ڈھیروں نیکیوں کو جنم دینے والی ہے، کیونکہ اس سے خیر ہی خیر پھوٹتی چلی جائے گی. کیونکہ ایک اکیلا ہوتا ہے، دو 11 ہوتا ہے. جب مسلمانوں میں تفرقہ ہوتا ہے نا،
کام وہ ادھر بیٹھا ہے وہ ادھر بیٹھا ہے ادھر، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کام کی برکت اٹھ جاتی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو کاٹ رہا ہے، تو دین کا اصل کاز پیچھے چلا جاتا ہے. صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی ہو تو خاندانوں میں جھگڑے، اور اگر امت کے لیول پر بہت زیادہ فتنے فساد اور جھگڑے ہوں تو اس سے دین کو نقصان پہنچتا ہے. تو ہم کیسے دیندار ہیں کہ خود جس کشتی پہ بیٹھے ہوئے اسی کے اندر سوراخ کر رہے ہیں، اسی کو توڑ رہے ہیں، اسی کو کاٹ رہے ہیں. دین ہم سب کی پہچان ہے نا. تو جب ہم کسی دیندار کو نقصان دیں گے یا کسی دین کے کام کو نقصان دیں گے تو کس کا نقصان ہے وہ؟ اسی طرح خاندان کو آپ دیکھیں کہ خاندان کے اندر آپ اپنے بھائی پہ الزام تراشی کر رہے ہیں اور سب لوگوں کو بتا رہے ہیں میرا بھائی ایسا اور ویسا، یا اپنے شوہر کے خلاف باتیں کر رہے ہیں بھری مجلس میں بیٹھ کے، تو کس کو نقصان پہنچے گا؟ آپ کی شہرت کو نا، اپنی شہرت کو. وہ کہتے ہیں نا اپنا منہ اپنی چپیڑ، انڈائریکٹلی خود ہی کو مار رہے ہوتے ہیں نا. اگر آپ اپنی ماں کی باتیں کر رہے ہیں خلاف کسی سے یا اپنے کسی بھی رشتے دار کی، تو آپ کا خاندان ہے، وہ آپ کی آئیڈینٹی ہے، وہ آپ کی پہچان ہے. تو جب اس کو آپ ننگا کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ننگا کر رہے ہیں. تو اسی کو بگر پکچر میں دیکھیں کہ جب آپ امت مسلمہ کے اوپر بات کرتے ہیں اور سلینڈرنگ کرتے ہیں اور الزام تراشی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی برتتے ہیں، سچی جھوٹی باتوں کو اچھالتے ہیں، تو آپ دراصل اس شخص کو کم اور دین کو زیادہ نقصان دیتے ہیں، کیونکہ اس کی آئیڈینٹی دین کے ساتھ ہے. تو جتنا اس کو اچھالیں گے اتنا ہی لوگ دین سے نفرت کریں گے. اچھا یہ دین والے لوگ ہیں. اچھا ایک عام انسان کی غیبت کرنا بھی برا ہے، لیکن ایک دین والے کی کرنا اور برا ہے، کیونکہ اس سے لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اچھا یہ دین کی بڑی خدمت کرنے والے ہیں، اور یہ ایسے ہوتے ہیں. اب مجھے پتا چلی سی، میں تو کبھی کسی درس میں نہیں جاتی اور میں ان لوگوں سے دور رہتی ہوں. وہ شخص کس سے دور ہوا؟ ایک اچھی کمپنی سے دور ہو گیا. تو آپ نے کتنے نفلوں کا ثواب کمایا. کسی بھی درس و تدریس کرنے والے کی اگر آپ بیٹھ کے، یا کوئی کسی بھی طرح کی دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی کتابیں لکھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کیا کماتے ہیں؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ جی آپ بڑا نیکی کا کام کریں. نیکی کا کام کریں تو اس کو سمجھائیں، جو دین کے نام پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے. بعض اوقات ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور اگر ہم سمجھتے ہیں دلیل کے ساتھ کہ وہ غلط ہی کر رہا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ دیکھو یہ دین کو نقصان دے رہا ہے، ایسا نہ کرو. آپ کسی کے اندر کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، اس کے اخلاق میں دیکھتے ہیں، اس کی عبادات میں دیکھتے ہیں، کہیں بھی دیکھتے ہیں، تو زمانے میں نشر کرنے کی بجائے کیا کریں؟ اس کو سمجھائیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو ایز اے کمیونٹی، ایز این امہ، جب تک ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی عزت اور رسپیکٹ نہیں ہوگی، تو ہم دین کے حصے بکھرے کر کر کے بکھیر رہے ہیں اور دھجیاں بکھیر رہے ہیں. اگر آپ دین کو ایک چادر کی طرح لیں اور اس میں آپ ہی ٹک ڈال رہے ہیں ادھر 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 ادھر، کیا شکل رہ جائے گی؟ کس کو آپ دکھائیں گے یہ ہمارا دین؟ کیونکہ دین تو دین والوں سے پہچانا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مصرف کو بہت پسند کرتے ہیں. مصرف کا مطلب یہ کہ جہاں وہ لگایا جاتا ہے. صلح کرانا اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے لیے اگر تھوڑی سی غلط بیانی بھی کرنی پڑے تو وہ بھی گناہ نہیں. یعنی دو لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑی ہوئی ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، اور آپ دوسرے کے پاس جا کے کہتے نہیں وہ تمہیں اچھا سمجھتا ہے. اب وہ اتنا اچھا تو نہیں سمجھتا، لیکن اس کے بغیر وہ پیچ اپ ہو نہیں سکتا. تو اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو اس میں آپ پر گناہ نہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں آپ ہر معاملے میں اپنی مرضی سے غلط باتیں شروع کر دیں، کہیں اور نہیں اس کی اجازت. لیکن صلح کے معاملے میں رخصت دے دی گئی کہ اگر دوسرے کا امیج اچھا کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایسی بات تھوڑی سی کرنی پڑے تو کی جا سکتی، کیونکہ اختلاف اور افتراق کا بہت بڑا نقصان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے کی اور کوئی اچھی بات کہہ دے. یعنی کوئی ایسی اچھی بات کہہ دے کہ جس سے دوسرے کا امیج یا ناراضگی اس کے دل سے دور ہو جائے، جس کو وہ لے کے اپنے بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی اچھی بات اس کا احسان یاد کرا دے. تو جب اچھی باتیں کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسی کیفیت رکھی، دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے نا. تو دل پر کس چیز کے پرنٹس پڑتے ہیں؟
جو باہر سے آتے ہیں، جو ہمارے کان اندر ڈالتے ہیں، آنکھیں دیکھ کے اندر جاتی ہیں. تو جب ہمارے کان بری بات کی بجائے اچھی بات سنیں گے تو لازمی دل کے اندر صفائی ہوگی. اسی طرح کسی کا اچھا امیج بنا کے پیش کریں تو اس سے انشاءاللہ آپس میں فائدہ ہوگا. اور دوسری طرف دوسرے کو بھی سمجھائیں کہ دیکھو تم اب اس تعلق کو قائم رکھو، اچھے ٹرمز پر لے آؤ، جو ہو چکا سو ہو چکا، بھلا دو اس کو اللہ کی خاطر. اور کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کوششوں سے اتنی پھر خیر پھوٹتی ہے اور وہ ناراضگیاں واقعی دور بھی ہو جاتی. ایکچولی ہوتا یہ کہ جب انسان ناراض ہوتا ہے نا، غصے میں ہوتا ہے، جب غصے میں ہوتا ہے تو وہ ویک ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، اس کا ایمان بھی کمزور ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی جو مورل ویلیوز ہے اور جو کریج ہے وہ بھی نہیں رہتی اس کے اندر. تو اس کو سپورٹ چاہیے. جب کوئی ویک ہوتا ہے تو اس کو مدد چاہیے ہوتی ہے، تو پھر کسی دوسرے کو بیچ میں آنا پڑتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، تب جا کے صلح ہوتی ہے. یعنی مثلاً اگر مجھے کسی پر غصہ ہے تو میں تو اپنے آپ سے ہی کرتی رہوں. کوئی مجھے آ کے کہے گا دیکھو نہیں غصہ نہیں کرو، دیکھو وہ فلاں تمہارے بارے میں فلاں وقت میں بڑی اچھی بات بھی کر رہا تھا، اور ویسے وہ تمہارے خلاف ہے نہیں، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے. اور وہ دوسرا کہ نہیں یہ بات تھی وہ تھی، اور کہا چلو اچھا ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی طریقہ کریں. اب کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ وہ ریورس ہونے لگے گا، ٹھیک ہونے لگے گا. ایک غصہ آگ کی طرح نا، تو آگ ہمیشہ نہیں جل سکتی، اس کو جلانا پڑتا ہے، بھڑکانا پڑتا ہے، اس کو اٹھانا پڑتا ہے. ورنہ آگ کے اندر کیا کوالٹی، شعلہ اوپر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے ایک نہیں کئی شعلے نکلنے لگے، پھر آہستہ 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 راک. تو پیچھے سے فیول بند کر دیں تو چولہا، مطلب الیکٹرک چولہا بھی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جب آپ سوئچ آف کر دیتے پیچھے تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو ہمارے دلوں میں بھی کتنا بڑے بھی آگ بھڑکے آہستہ 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 وقت کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اللہ ہی کہ کوئی آ کے اور نہ بھڑکائے. چغلی والے کو جنت میں جانے سے منع کر دیا گیا کہ تم نہیں جا سکتے وہاں، تم آگ بھڑکاتے تھے، دوستوں میں پھوٹ ڈلواتے تھے. اور اس کے برعکس صلح کرنے والا اگر جھوٹ بھی بولتا ہے تو وہ چغلی سے بہتر ہے نا، کیونکہ وہ چغلی بھڑکا رہی ہے اور یہ جھوٹ سلجھا رہا ہے. پھر وہ دل واپس پلٹتے پلٹتے پلٹتے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر سال ہمارے سامنے اتنی نشانیاں بکھیرتے ہیں کہ یہ پودے جو آج سرسبز ہیں 2 ماہ پہلے ان کا حال کیا تھا. کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ کبھی دوبارہ ہرے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن کیا ہوا، موسم بدلا تو کتنے پیارے پیارے رنگ نکل آئے، کیسے کیسے سبز اور پنک اور ہر رنگ فریش ہے. دیکھ کے دل کے اندر گدگدیاں ہوتی ہیں، اتنے خوبصورت رنگ ہیں. یہ وہی درخت ہے جو اتنے سوکھ گئے تھے. ایسے ہی تعلقات بھی ہوتے ہیں، ریلیشن شپس. کبھی ریلیشن شپس میں ایسا وقت آتا ہے، ایسی کولڈنس ہوتی ہے، کولڈ ویدر آ جاتا ہے کہ ہر پتا گرا ہوا ہوتا ہے، لگتا ہے اب کچھ بھی نہیں باقی رہا، بس ختم کرو. ٹہنی بھی توڑو تو کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جائے گی ہاتھ میں، کوئی جان نہیں ہوتی اسے، کوئی پانی. اصل اس کا روزہ ہوتا ہے اس وقت. لیکن جب پھر دوبارہ موسم بدلتا ہے، سورج کی حرارت ملتی ہے، پانی ملتا ہے، ہوا اچھی چلتی ہے، سب کچھ دوبارہ آ جاتا ہے. ایسے جب حالات بہتر ہوتے ہیں، تھوڑی ایمان کی حرارت ہوتی ہے، کوئی تعلقات کی اندر اچھائی آتی ہے، تو دشمنیاں دوستیوں میں بدل جاتی ہیں. اور تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے دشمن دوست بن گئے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا راز کیا ہے کہ آپ کے دشمن آپ کے دوست بنے. اس لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ جنت میں اعلیٰ درجات پائیں اور دنیا میں بھی پروڈکٹیو ہو کے زندگی بسر کریں، کچھ کر کے جائیں، تو پھر یہ ایکسٹرا بیگیجز ہٹانے پڑیں گے، نفرتیں دور کرنی پڑیں گی، اختلافوں والے کام چھوڑ کے ہر ایک کی عزت کریں، ہر ایک کی رسپیکٹ کریں. اور جو وہ غلط کر رہا ہے اس کو سمجھا دیں، نہیں مانتا تو پھر اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اس کے اور اس کے رب کے بیچ میں مجھے اسے اچھالنے کی ضرورت نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں کئی مثالیں ایسی ملتی ہیں جس میں آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے لوگوں کے درمیان صلح کرایا کرتے تھے. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ بنو عمرو بن عوف میں آپس میں کچھ تکرار ہو گئی. بعض اگر چھوٹی سی بات ہوتی ہے بس ویسے ہی بھڑک اٹھتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی صحابہ کو ساتھ لے کر ان کے یہاں ان میں صلح کرانے کے لیے گئے اور نماز کا وقت ہو گیا، لیکن آپ تشریف نہ لا سکے. یعنی ایک یہ تھا کہ ان کو وہیں چھوڑ کے آپ آتے اور نماز لیڈ کرتے، لیکن آپ واپس ہی نہیں آئے، نماز نہیں لیڈ کی، ان میں صلح کرانے میں لگے رہے. یعنی کہ نماز پڑھی نہیں ہوگی، مطلب یہ ہے کہ واپس اپنی جگہ پہ آ کے جماعت نہیں کرائی. اتنا بڑا کام ہے یہ. ابو تمیمہ حجامی اپنی قوم کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، آپ کو نہ پا کر ایک جگہ بیٹھ گیا.
نہیں کہاں ہیں. اتنے میں چند لوگ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں تھے, انہی لوگوں کے اندر تھے. میں آپ کو نہیں پہچانتا تھا, آپ لوگوں کے درمیان صلح کرا رہے تھے. پھر اسی طرح بعض اوقات آپ لڑائی کی خبر ملتے ہی صلح کرانے کے لیے چلے جاتے تھے, اس کو لمبا نہیں ہونے دیتے تھے. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ قباء کے لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا, نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک نے دوسرے پہ پتھر پھینکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا چلو ہم ان کی صلح کرائیں گے. فوراً نکلے اور پہنچ گئے جگہ پہ, ان کی صلح کراتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج امت مسلمہ اتنی بڑی نیکی کو چھوڑ چکی. دو میاں بیوی لڑ جھگڑ رہے ہوں تو ماں باپ بھی بیچ میں نہیں آتے بعض اوقات کہ سمجھائیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کھچ کھچ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے, مثلا ہماری اگر بیٹی ہے تو ہم اپنی بیٹی کو سمجھائیں, اور جن کا بیٹا ہے وہ بیٹے کو سمجھائیں, تو کیا ہوگا, معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن بہت دفعہ وہ کیا کہتے ہیں, ہم نہیں کچھ کر سکتے, خود ہی نپٹے. ٹھیک ہے خود نپٹے جب تک نپٹ سکتے ہیں, لیکن بعض اوقات نہیں نپٹ سکتے. اگر اتنے میچور ہوتے تو کچھ اور ہوتا معاملہ. تو پھر اس صورت میں بجائے اس کے کہ ہم اپنے خون کے رشتے کی طرفداری کرتے ہوئے دوسرے کو بلیم کرنا شروع کریں, ہم اپنے کو ٹھنڈا کریں, جو ہم سے قریب تر ہو اس سے شروع کریں, اس سے آسانی ہوتی ہے. تو ہر کوئی اگر انصاف سے کام لے اور ہر شخص اس میں اپنا رول پلے کرے تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے, بڑی خیر پھوٹ سکتی ہے. لیکن عموماً ہم کہتے ہیں ہم کیوں سردردی لے, آگے نہیں بڑھتے, کوشش نہیں کرتے, نیت ہی نہیں کرتے, ارادہ ہی نہیں کرتے, تو وہ نیکی کا موقع کھو دیتے. دوسرا نیک کام وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ, سواری میں کسی کی مدد کرنا, یعنی ایک آدمی کی اس کے جانور کے معاملے میں مدد کرنا. یعنی اونٹ پر سوار کرنے کے لیے کسی کو مدد دینا, جب وہ خود نہ بیٹھ سکتا تو آپ اس کو کاٹھی پہ بٹھا دیں. کوئی گاڑی بھی نہیں بیٹھ سکتا, اس کے لیے آسانی کر دیں, یا اس کا سامان لاد دیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا, ویک ہوتے ہیں لوگ, خود اپنی چیز نہیں اٹھا سکتے, بوڑھے ہوتے ہیں, تو کہیں پر بھی آپ اس سے پوچھ کر آپ اس کو مدد دے دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا, جب آپ کسی کی مدد کریں گے, کسی کے کام آئیں گے, آپ کو خوشی ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. آپ دوسروں کی مدد کریں, آپ کے کام آسان ہو جائیں گے, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان سے دنیا کا ایک دکھ دور کیا, اللہ عز و جل اس سے قیامت کے روز کا ایک دکھ دور کر دے گا. اور جس نے کسی مشکل میں پڑے شخص کے لیے آسانی کی, اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا. اور اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہے. جب تک آپ دوسروں کو سپورٹ دیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. تو گویا کسی پر احسان نہیں ہے, وہ دراصل اپنے اوپر ہی احسان ہے. کیونکہ جب ہم کسی کی مدد کرتے بھی ہیں نا تو بعض اوقات کیا کرتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, احسان کر رہے ہوتے ہیں اور احسان جتانے بھی لگتے ہیں, شکل سے یا معاملے سے یا رویے سے کسی. اس وقت فوراً سوچے نہیں یہ تو میں اپنے لیے کر رہی ہوں, مجھے فائدہ ہوگا. لگتا ہے میں کسی کو فائدہ دے رہی لیکن تو مجھے فائدہ ہوگا. بلکہ جہاں آپ دیکھیں کہ آپ کے کاموں میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کے حل کے طور پر آپ دوسروں کی مدد شروع کر دیں اور ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو جو مدد کے محتاج ہیں. خود غرضی کی زندگی نہیں بسر کریں. بعض اوقات ہم بہت سیلفش ہو جاتے ہیں, صرف اپنی ذات کو دیکھتے ہیں, ہمیں کیا چاہیے, اور دوسروں کو بھول جاتے ہیں. کون کس حال میں, رشتے دار, دوسرے تیسرے. آپ کیا کریں کہ معلوم کریں کہ کہاں کہاں کون پریشان ہے, اور اس کا طریقہ کیا. مثلا کسی کو فون کر کے پوچھیں کیا حال ہے, فلاں کا حال کیسا ہے. مثلا اپنی اگر والدہ حیات ہے تو ان سے پوچھیں, ان کو سب بچوں کا حال پتا ہوتا ہے. ایک ایک کا نام لے کے پوچھیں اس کا کیا حال ہے, اس کا کیا حال ہے, اس کے بچے کا کیا حال ہے, اس کی فلاں بیمار ہے تو اس کا کیا حال ہے. پھر آپ یہ دیکھتے جائیں کہ میں نے کہاں مدد کرنی ہے کس کی. پھر آپ کو پتا چل گیا کہ ہاں فلاں کا بچہ بیمار ہے, اب آپ اس کو کال کریں, کیا حال ہے بچے کا, میں کیا مدد کر سکتی ہوں. وہ اپنا رونا رونے لگ جائیں گے, پتا چل جائے گا آپ کو فوراً کہ ان کو صرف دلاسا چاہیے یا ان کو مالی مدد چاہیے, کیا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہسپتال میں آپ کا بچہ پڑا ہوا,
آپ دوسروں کے بچوں کی کیئر شروع کر دیں کہ ان کے حالات کیا ہیں. مثلا کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر ہسپتالوں کے باہر روتی دنیا بیٹھی ہوتی ہے. الحمدللہ اب ہم نے اسلام آباد میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ٹرپس ایسے لگوانے شروع کیے ہیں کہ جس میں وہ جا کر مریضوں اور مریضوں کے جو لواحقین ہیں ان کو جا کر سپورٹ دیں، ان کو جا کے تسلی دیں، اور خصوصاً رمضان میں ان کی افطاری کا انتظام کریں، کیونکہ دور دراز گاؤں سے بعض اوقات لوگ آ کے سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، درختوں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، نہ روزہ رکھنے کے قابل ہے، نہ کھولنے کے، نہ کہیں جا سکتے ہیں، نہ آ سکتے، کیونکہ مریض اس حال میں کہ اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اور گھر بھی نہیں جا سکتے. بعض اوقات وہ جو ساتھ آیا ہوا پیچھے اس کے گھر والے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ مثلاً ہاسپٹل میں کسی مریض کے ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ کا گھر کون دیکھے؟ ہو سکتا ہے آپ کے نیبر میں کوئی ایسا شخص ہو تو اس کا گھر آپ دیکھنا شروع کر دیں، ان کے بچوں کے لیے آپ کھانا بنا بھیجیں یا ان کے کام آپ کر دیں کچھ. تو جس نے نیکی کرنی ہے نا اس کو راستے بہت نظر آ جائیں گے، لیکن وہ اس لیے تلاش کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی تکلیفیں دور کرتے، اور اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں. اللہ سے بڑھ کر بات کس کی سچی ہو سکتی؟ تو پھر بات ایمان کی ہے نا کہ ایمان کتنا پکا ہے، یقین کتنا زیادہ ہے. تو ہمارا عمل اسی اعتبار سے اچھا ہوگا جس درجے کا ہمارا یقین اور ایمان ہوگا. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں؟ زیادہ پیارے لوگ کون ہیں؟ کہ جس کو یہ شوق ہو کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائے تو اسی کو یہ سوال سوجے گا نا. اور کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ کیا کروں میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں فائدہ پہنچانے والوں میں سے ہوں یا زیادہ فائدے لینے والوں میں سے ہوں؟ میں کون ہوں؟ میری نظر کس پہ رہتی ہے؟ لینے پہ رہتی ہے یا دینے پہ رہتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہے مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا، اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا، اس کا قرضہ ادا کر دینا، اسے کھانا کھلانا. فرمایا، مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد نبوی میں 1 ماہ کے اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ہر سال حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، تو گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہو جاتی ہے کہ آپ کو کوئی اور کام آ پڑتا ہے اور آپ نہیں جا سکتے، اور آپ سوچتے ہیں اوہو اتنی بڑی نیکی کا موقع رہ گیا. لیکن اس وقت اگر آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ کو نیت کا اجر، وہاں جانے کے لیے نیت کا اجر تو مل ہی رہا ہے، پلس اس سے بڑا اجر یہاں ایک معذور کی خدمت کرنے کا مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ٹھنڈا کر دے گا اور اجر عظیم عطا کرے گا. بس اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ نیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یا اللہ تیری خاطر میں یہ نیکی چھوڑ رہی ہوں اور یہ کر رہی ہوں. تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کتنی محبت ہے، کتنی چاہت ہے تیرے گھر آنے کی، لیکن اس وجہ سے نہیں آ رہی، یہ کرنا ہے مجھے، اور تو میرا وہ اجر بھی لکھ لینا اور یہ بھی لکھ لینا اپنے وعدوں کے مطابق. تو اللہ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ بھی جائیں تو اعتکاف نہ کر سکیں، بیمار ہو جائیں یا کچھ بھی ہو جائے، تو اگر گھر بیٹھ کے پورے مہینے کا اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے اور وہ بھی مسجد نبوی کے اندر، تو اور کیا چاہیے. پھر فرمایا، جس نے اپنے غضب کو روک لیا اللہ تعالیٰ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا. جس نے غصہ روک لیا اس کی کمیاں کوتاہیاں چھپ جائیں گی. اور جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود پی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا، اسے خوف نہیں رہے گا اس دن. جو اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. یعنی اس دن بڑا ہول کا دن ہے، بڑا سخت موقع ہے. لیکن اگر دنیا میں آپ نیکی کے کاموں کے لیے چل رہے ہیں، قدم اٹھا رہے ہیں، تو اس دن اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کو ثبات عطا فرمائے گا جب سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے. اسی طرح صدقہ کے اور کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رستہ دکھانا بھی صدقہ ہے. کبھی آپ جا رہے ہوتے ہیں نا، رش میں ہوتے تو کوئی آپ سے پوچھتا ہے اچھا پوسٹ آفس ادھر ہے یا ادھر ہے، تو آپ کہتے چھوٹا چھوٹا مجھے نہیں پتا، میں تو جا رہا ہوں جلدی میں ہوں.
ایک سیکنڈ رک کے بتا دیں کہ رائٹ ہینڈ پہ، اگر پتا، اگر نہیں پتا تو بھی معذرت کر لیں اچھے طریقے سے، یہ بھی صدقہ ہو جائے گا. نابینا کے ساتھ چلنا اور اپنے ڈول سے پانی ڈال کر دینا بھی صدقہ ہے. یعنی آپ نے اپنے لیے بھرا پانی، اتنے میں کوئی نظر آ گیا آپ اس کو دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے. کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا، نابینا کے ساتھ چلنا، راستے سے پتھر ہٹانا، کانٹا ہڈی ہٹانا، اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، یہ سب صدقہ ہے. اچھا ڈول تو ڈول ہے، اگر آپ کسی کنویں پہ نہ جائیں اور ڈول سے نہ نکالیں تو آپ جیسے پانی پی رہے ہوتے ہیں یا کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے تو دوسروں کے گلاس بھر دینا. کوئی دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے تو اس کو خوشی کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہاں تھوڑی دیر بعد یہ کہتے ہیں یہ پکڑاؤ یہ پکڑاؤ. ایسے مواقع پہ ہم تنگ ہونے لگتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارے نیکی کے مواقع بتا کے ہمارے دلوں کو سکون دیا. یہ ہے دین کا وہ خوش کن پہلو کہ جس کی سمجھ آ جائے نا انسان کو اور حکمت آ جائے تو مشکل ترین لمحے بھی انسان کے لیے عین راحت بن جاتے ہیں کہ یہ بھی خیر ہے، اس میں راحت ہے. اور کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دینے لگتا ہے کہ آپ کو وہ راحت، وہ ٹھنڈک، وہ لذت محسوس ہونے لگتی ہے اس مشکل کے وقت. جیسے سخت گرمی میں پسینہ آتا ہے تو ٹھنڈک ہوتی ہے نا، تو ایسی سخت ناگواری کے وقت میں آپ کو جو یہ ایسی کوئی بات یاد آ جائے تو آپ کے اندر ایک ٹھنڈک کی لہر دوڑ جاتی ہے. صرف ایمان والا ہی اس چاشنی کو محسوس کر سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. بندوں کے لیے کرنے والا صرف اس وقت تک کرتا ہے جب بندے تعریف کر رہے ہوں، اور اگر وہ دیکھے کہ بندے تو مجھے دیکھ ہی نہیں رہے تو وہ کام بھی چھوڑ بیٹھے گا. پھر اسی طرح معمولی چیزیں، رسی، تسمہ وغیرہ دینا بھی صدقہ ہے. بعض اوقات ہم بڑے بڑے کام تو کر لیتے ہیں، چھوٹے کاموں میں کہتے ہیں اچھا یہ کوئی نیکی ہے، یہ اس کو کیا کرنا. نہیں، کوئی موقع نہ جانے دے انسان جہاں تک اس کا بس چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو. کئی دفعہ ایسا تھا نا، کوئی بندہ کچھ باندھ رہا ہوتا ہے تو وہ کم پڑ جاتی ہے تو کہتے میرے پاس ہے میں جلدی سے لے آتا ہوں، وہ لا دیتا اور نکال کے اس کو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں گیسٹ آتے ہیں، وہ جانے لگتے ہیں، سامان زیادہ ہو جاتا ہے، اب کیا پیکنگ مٹیریل لاؤ. کہتے ہیں ایک تو روز یہ کام نہیں ختم ہوتا. نہیں، ہاں خوش ہو جائے کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ چلو میں یہ کام کروں. اچھا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تالا چاہیے ہوتا ہے چھوٹا سا، آپ لا کے رکھتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ ہر دفعہ مسافروں کے ساتھ چلے جاتے ہیں آپ کے تالے، کیونکہ وہ کبھی ان کی چابیاں گم ہو جاتی، کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ معمولی سی چیز ہے جو آپ سپورٹ دیں، لیکن بہت بڑا صدقہ ہے یہ بھی، کیونکہ اس وقت اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے یہ. اور آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے کہ اچھا میں اپنی اتنی قیمتی چیز، نہیں نکالو، نئے ڈیزائن آ جائیں گے اور لے آنا. کیونکہ جب تک چیزیں نکلتی نہیں آپ اچھی چیزیں انجوائے بھی نہیں کر سکتے. اگر وہی پرانے انٹیک سی گھر میں رکھے ہوئے ہر چیز کے کوئی کسی کو چیز دینی نہیں تو گھر کا نقشہ کیا ہو جاتا. ایسے گھروں میں ایک اندھیرا سا ہوتا ہے، ایک عجیب وحشت ہوتی ہے جس میں بہت پرانی چیزیں پڑی ہوں اور وہ کبھی بھی کسی کو کچھ نہ دے اس میں سے. تو اچھی چیزیں بھی اور نئی بھی اور پرانی بھی، اور جہاں دیکھیں ضرورت ہے یہ نہیں پھینکنا شروع کر دیں، جہاں دیکھیں ضرورت ہے بس دینے والے بنے. بعض اوقات چھوٹی چیز بڑی چیز سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور وہ زیادہ سپورٹ دے رہی ہوتی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ہم بعض اوقات بڑے کام کر لیتے ہیں، چھوٹے بھول جاتے ہیں. سب طرف توجہ دینے کی ضرورت. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو، کسی بھی نیکی کو، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو یا کسی کو جوتی کا تسمہ ہی دو، یا اپنے ڈول میں سے کسی کو پانی مانگنے والے برتن میں پانی کھینچ کر ڈال دیا کرو، یعنی کنویں سے نکال کر، یا راستے میں سے کوئی ایسی چیز دور کر دو جس سے انہیں تکلیف ہو رہی ہو، یا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، یا اپنے بھائی سے ملاقات کر کے اسے سلام کرو، یا زمین میں اجنبی سمجھ جانے والوں سے ان سے محبت ظاہر کرو. اجنبی سمجھ جانے والوں سے یعنی جن کو اسٹرینجر سمجھا جاتا ہے ان سے محبت ظاہر. یہ کیسے؟ جیسے کوئی نیا نیبر آتا ہے، کوئی نیا امیگرینٹ آتا ہے تو ان کے لیے کیا ہوتی ہے، وہ زمین نہیں ہوتی، اس میں ان کو ایک وحشت سی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیسی جگہ ہے، کہاں آ گئے ہیں، پیچھے ماں باپ چھوڑ آتے ہیں، بچیاں جیسے شادی ہو کے آتی ہیں تو چاہے شوہر ہوتا ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے جیسے نئی بچیاں شادی ہو کے آتی ہیں تو بڑے گھروں سے آتی ہیں، خاندانوں سے آتی ہیں، یہاں آ کر کیا ہوتا ہے اکیلے ہو جاتے. اس طرح لڑکے بھی آتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح پھر مس کرتے ہیں
تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں اتنی اچھی جگہ اللہ نے دی ہے اور یہ بہت روڈ ہیں اور ان کا دل نہیں لگتا اور یہ پیچھے پلٹ پلٹ کے یاد کر کے، نہیں، اتنی محبت ان کو دیں کہ وہ پیچھا بھول جائے. اب انصار جو تھے مدینہ میں، ان کی تعریف کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی؟ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کیونکہ انہوں نے مکہ سے آنے والوں، اجنبی، مسافر، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے تھے، کوئی بھی کام ہوتا تھا وہ آگے آگے ہوتے تھے. ہم سپورٹرز ہیں. اس سے دین پھیلا ہے. اب بھی آپ دیکھیں بہت سی کمیونٹیز اتنا سپورٹ کرتی ہیں نئے آنے والوں کو کہ وہ پھر زندگی بھر کے لیے ان کے سپورٹر بن جاتے ہیں. اور اس طرح ان کے اندر ایسی یونٹی ہے کہ غلط عقائد کو بھی بڑی آسانی سے پھیلا لیتے ہیں. صرف کس وجہ سے؟ سپورٹ دینے کی وجہ سے. اچھا، یہ تو خیر ایک زیادہ بڑے پیمانے پہ ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں، کوئی شخص نیا ہی آتا ہے اس دن وہاں، آپ سب لوگ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی پہلی دفعہ آتا ہے درس میں، تو وہ کیسے محسوس کرتا ہے؟ ڈرا ڈرا، اکیلا اکیلا، اجنبی اجنبی، اور اس کو چونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے، تو وہ ایک وحشت سی محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم پتہ کیا کرتے ہیں ایسی جگہ پہ، جو ہمارے جان پہچان کے تو ان کے تو گلے مل رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں جو نیا آتا ہے، اور پھر اگلی دفعہ وہ نہیں آتا کیونکہ اس کو کوئی دوست ہی نہیں ہوا. اس کو گور گور کے دیکھتے رہے، یہ آج کون ہے کہ نئی سی شکل ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی آتا رہتا پھر کسی وجہ سے وہ نہیں آ پاتا، پھر آفٹر لانگ ٹائم وہ آتا ہے، پھر بھی وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا کیسا استقبال ہوگا، میں نے اتنی چھٹیاں کر لی. تو ہر شخص پہلی دفعہ ایک دفعہ تو آتا ہے نا، تو آنے والے کو اتنا اچھا ویلکم دے، چاہے آپ ریسپشن پہ ہوں، چاہے آپ ویسے ہی کھڑے ہوں، کسی کو بھی دیکھے، جس کو جانتے اس کو بھی سلام کرے، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی آگے بڑھ کے سلام کرے، کیونکہ اس سے محبت پیدا ہوگی. تو اجنبی لوگوں سے وحشت دور کرنا بھی صدقہ ہے. ہمارے دین نے کتنی دور تک ہمیں ہدایات دی ہیں، کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں. کتنی خوبصورتی ہے ہمارے دین میں اگر ہم اس کو سمجھیں اور عمل کریں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ مسند احمد کی روایت تھی جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، وَأَن تُؤْنِسَ الْوَحْشَانَ فِي الْأَرْضِ. ایک اور حدیث سلسلہ صحیحہ کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نیکی کے کرنے کو معمولی نہ سمجھنا، خواہ تم کسی اداس آدمی کو جو تنہائی اور خوف محسوس کرے، انس اور اپنائیت مہیا کرو. انس مہیا کرو، یعنی کوئی بھی جو ڈرا سہما اکیلا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے تو اس کو اپنائیت کا احساس دلاؤ کہ ہم تمہارے اپنے، فیل ایٹ ہوم. یہ نہیں کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں اور وہ اتنا گھبرا جائے کہ وہ کہ بس دین والے ایسے روکھے پھیکے ہوتے ہیں. نہیں، دین والے بہت محبت والے ہوتے ہیں، چاشنی والے ہوتے ہیں، آگے بڑھ کے بولتے ہیں. اپنی ذات کی امپورٹنس نہیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں، جی آئے ہم سے سلام کریں، نہیں، ہم خود آگے بڑھ کے سلام کریں، کیونکہ جو شخص پہل کرتا ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا. اور یہ سب کچھ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے تو پھر زندگی میں رنگ ہی رنگ ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس جو شخص اس کے الٹ کام کرے اس کی پکڑ بھی ہے. مثلاً ہمارے سامنے کوئی ضرورت مند ہے اور اس کی ہم ضرورت پوری نہیں کرتے تو اس پر وعید بھی ہے. یہ نہیں کہ کرنے والے کے ثواب ہے اور نہ کرنے والے کے لیے کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان میں سے ایک جو اس سے متعلق ہے، وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا اور پھر وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا. اور ایک اور روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، آج میں تم پر اپنا فضل نہیں کروں گا جس طرح تو نے اپنے فضل کو روک رکھا تھا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا. یعنی پانی تو نے نہیں بنایا تھا، میں نہیں دیا تھا، لیکن تو نے اسے صرف اپنے لیے رکھا، دوسروں کو نہیں پلایا. پھر نابینا کو غلط راستے پر لگانے والا ملعون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص پر لعنت ہے جو کسی نابینا کو غلط راستے پہ لگا دے، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا کدھر جانا ہے. پھر ضرورت مند کی مدد نہ کرنے پر قبر میں عذاب ہوتا ہے. آپ کے سامنے کوئی بھوکا بیٹھا ہوا اور آپ اس کو پوچھ ہی نہیں رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا، یہ السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، یعنی صحیح حدیث ہے، کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں. وہ تخفیف کا سوال کرتا رہا کہ معاف کر دے، معاف کر دے، دعا کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک کوڑا بس باقی رہ گیا. جب اسے کوڑا لگایا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی.
جب اس کا اثر زائل ہوا اور اسے افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا تم نے کس وجہ سے مجھے کوڑا لگایا؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی، وہ تمہیں نظر آ رہا تھا اور آنکھیں بند کر کے چلے گئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی کو پیٹ رہا ہوتا ہے اور ہمارے سامنے پٹائی ہو رہی ہے اور ہم روک سکتے ہیں ہمارے استطاعت میں، تو انسان کہے کہ میری بلا سے جو مرضی کو کرے. تو مظلوم کا ساتھ نہ دینا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے جب ہمیں سمجھ آ رہی ہو کہ یہ واقعی ظلم ہے. پھر اگلی حدیث کا اگلا حصہ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اچھی بات کہنا صدقہ ہے. اچھی بات میں دین کی بات بھی ہو سکتی ہے اور کسی کو کوئی اچھا مشورہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی غلط کر رہا ہو تو اس کو روکنا بھی. اچھی بات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بھی شامل ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا جیسے حسن اخلاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو دن مقرر ہے اس وقت تم میں سے ہر کوئی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اگر آخرت کے مراحل آپ دیکھیں نا تو گزرتے 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 ایک جگہ آئے گی جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، اہل ایمان کے ساتھ جو ملاقات ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میں نے تمہارے پاس رسول نہیں بھیجے تھے جنہوں نے تم تک میرا پیغام پہنچایا ہو؟ وہ عرض کرے گا بے شک تو نے بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تمہیں مال اولاد نہیں دی تھی؟ کیا میں نے ان کے ذریعے تمہیں فضیلت نہیں دی تھی کہ مال کی وجہ سے تمہارا ایک سٹیٹس بنا، بچوں کی وجہ سے تمہارا ایک نام بنا؟ وہ جواب دے گا بے شک تو نے دیا تھا. پھر وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو صرف جہنم ہی نظر آئے گا، یعنی ایسی جگہ کھڑا ہوگا یوں سمجھے کہ جیسے آپ کسی ڈاک پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، رائٹ طرف دیکھے پانی ہے، لیفٹ دیکھے پانی ہے، تو اسی طرح وہ جو مقام ہوگا جہاں ملاقات ہوگی اس میں دائیں طرف دیکھے گا تو آگ ہی آگ ہے، بائیں طرف دیکھے گا تو آگ ہی آگ ہے، کچھ اور نظر نہیں آئے گا. تو آپ نے وہ سین یاد کروا کے فرمایا جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ. اور اگر کسی کو کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ملتا ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ، تو کسی سے اچھی بات ہی کہہ دو، یہ بھی صدقہ ہے، اس سے بھی بچاؤ ہوگا. مثلاً آپ کسی کے پاس سے گزرتے ہیں، سلام کر لیتے ہیں، ہیلو ہائی کر لیتے ہیں، کیا حال ہے بھائی، کیسے ہو، کیا ہو رہا ہے، کیسے دن گزر رہے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی، یہ نہیں کہ لمبی چوڑی کہانی شروع کر دیں، یعنی گزرتے ہوئے احساس دلائیں کہ آئی کیئر فار یو، آئی کیئر. تو اس کا آغاز سب سے پہلے گھر سے ہونا چاہیے. آپ کے شوہر کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ ان کی کیئر کرتی، یا آپ اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھ لیں. He should know that you care for him. یہ باتوں سے نہیں ہوگا، کہنا بھی چاہیے کبھی کبھی، بول کے نہیں کہہ سکتے، لکھ کے دے دیں، اچھا سا میسج لکھ کے دے دیں، لیکن آپ کا جسچر، آپ کا رویہ، اور یہ تھوڑے سے ایکشن سے بھی ظاہر ہوتا ہے نا. مثلا گھر میں آیا اور آپ کچھ کر رہی ہیں تو تھوڑی دیر چھوڑ دیں اس کام کو، سلام دعا اچھے سے کر لیں. کچھ چاہیے نہیں بھی کر سکتے تو آپ تھوڑا سا ہل جل جائیں، اچھا میں آؤں، میں مدد کر دوں. یہ ایک جیسچر ہے نا، اور ایک صرف اپنے آپ میں ہو کے بیٹھے رہنا کہ آئی ڈونٹ کیئر، جو مرضی ہو مجھے نہیں پرواہ. یہ دو مختلف رویے. آپ دور بھی ہیں تب بھی آپ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ایسا کریں کہ دوسرے کو احساس رہے کہ وہ مجھے بھولا نہیں. قریب بھی ہے تب بھی. تو یہ ایٹیٹیوڈ گھر میں ایک خوشی بکھیر دیتا ہے. آئی کیئر فار یو. بچوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم ان کی کیئر کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں کنسرن ہیں، لیکن اوور کنسرن نہ ہو، پھر وہ بوجھ محسوس کرتے ہیں. حکمت کے ساتھ، کیونکہ وہ کہتے ہیں پھر پلیز کیئر کرنا چھوڑ دیں، ہماری جان چھوڑ دیں، ہمیں آزاد کریں، اتنی کیئر نہیں چاہیے ہمیں. مسکرا کے، یعنی تھوڑا سا کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ایون پڑھ بھی رہے ہیں آپ اپنا. کئی لوگوں کو مشکل ہوتی ہے، ہم نہیں سبق یاد کر سکتے، ہم ٹیسٹ نہیں دے سکتے، گھر والے ناراض ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ پھر وہ ہم اتنا اس میں محو ہوتے ہیں کہ ان کو سلام بھی بھول جاتے ہیں. آپ پڑھ بھی رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، آپ سر ہلا دیں، سلام کر لیں، ہاتھ سے ویو کر دیں، کچھ کر دیں، یعنی احساس دلائیں دوسرے کو کہ آپ کیئر کرتے ہیں. ایک کیئرنگ ایٹیٹیوڈ. اچھی گفتگو سلامتی سے جنت میں لے جانے کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہو تم نماز پڑھو، قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. بالکل فکر ہی نہیں، پورا پروٹیکٹڈ سیفٹی کا سفر ہوگا. یہ انشورنس ہے، ٹریول انشورنس آخرت کی. مسند احمد.
ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بالا خانے ملیں گے اور اتنی خوبصورتی سے اس کا نقشہ کھینچا کہ جن کا اندر باہر سے باہر اندر سے نظر آتے ہیں جیسے شیشے کا محل ہو. تو ایک دیہاتی پوچھنے لگا یہ ہیں کس کے اتنے خوبصورت جو تیار ہوئے وہاں. فرمایا ہر اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے, ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے, اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز تہجد ادا کرے. پھر حدیث کا اگلا حصہ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ, ہر وہ قدم جو تم نماز کی طرف اٹھاتے وہ بھی صدقہ ہے. تو مسجد کی طرف جانے والے ہر قدم پر اجر ہے, خواہ مسافت دور ہو یا تھوڑی ہو. تو جب کسی نے وضو کیا اور اپنے گھر میں کیا, نماز کے لیے نکلا, اور گھر سے اس کو سوائے نماز کے اور کوئی چیز نہیں نکال رہی, تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر یہ کہ ہر قدم پر اس کا درجہ بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں, اس کے گناہوں کو گراتے ہیں. یعنی جب پاؤں اٹھاتے ہیں آپ تو درجہ بلند ہوتا ہے, جب پاؤں نیچے رکھتے ہیں تو گناہ گر جاتا ہے. تو وہ دو چیزیں حاصل کرتا ہے, ایک درجے کا بلند ہونا اور ایک گناہوں کا معاف ہونا. کہ قدم اٹھانے کے لیے رکھنا بھی پڑتا ہے نا, تو اٹھانے پہ بھی اجر, رکھنے پہ بھی اجر, اٹھانے پہ بھی رکھنے پہ, اٹھانے پہ بھی رکھنے پہ. تو اب یہ تو مسجد کے لیے, لیکن نیکی کے کسی کام میں بھی جب آپ نکلتے ہیں تو قدم گنے جاتے ہیں نا. کو بتایا گیا قرآن مجید میں اس کی دلیل کہاں ہے؟ سورۃ یاسین میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ٹھیک ہے, تو اصل بات یہ ہے کہ ایسا کام کرنا کہ جو بعد میں صدقہ جاریہ بنے انسان کے لیے, آثار جو ہیں. اچھا, بعض لوگوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے چاہیے تاکہ زیادہ قدم کاؤنٹ ہو. تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ اپنی نارمل رفتار میں چلیں, عادت کے مطابق. اصل میں کسی بھی چیز کا اجر اور ثواب جب تک سنت سے ثابت نہ ہو, قرآن مجید سے ثابت نہ ہو, تو اپنے پاس سے نہیں ہم گھڑ سکتے. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے مسجد میں جاؤ تو اعتکاف کی نیت کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسا ثابت نہیں ہے. اعتکاف وہی ہے جو رمضان میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں کیا, لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے دوسرے میں کیا. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ آخری عشرے میں, تو پھر صرف آخری میں کیا, پہلے دوسرے میں کوئی نہیں کیا. تو بہرحال مسجد کی طرف جانے والے قدم جو ہیں ان کی اہمیت ہے, جیسے سورۃ یاسین میں فرمایا. اسی طرح ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں, ابن عباس کہتے ہیں کہ انصار میں سے بعض لوگوں کے گھر مسجد سے دور تھے, تو انہوں نے قریب آنا چاہا, تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مسجد کے گرد کچھ جگہ خالی ہو گئی, تو بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ وہ مسجد کے قریب منتقل ہو جائیں. تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے تمہاری یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو. انہوں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے یہی ارادہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا دیارکم دیارکم تکتب آثارکم, اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں رہو, تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں. اپنے گھروں میں رہو, تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں. تکتب آثارکم یعنی ایک فٹ پرنٹ جو ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے, کاؤنٹ. اور وہ جو حدیث ہر وقت یاد رکھا کریں کہ یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں گن گن کے رکھ رہا ہوں, ایک ایک قدم گن رہا ہوں اور اس کو حفاظت سے رکھ رہا ہوں, اور پھر قیامت کے دن تمہیں دے دوں گا کہ یہ لو. تو نیکی کا کام چاہے دور سے بھی آنا پڑے, جیسے اب آپ میں سے کچھ لوگ تو نیکسٹ ڈور ہوں گے اور کچھ لوگ گھنٹے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے سے آئے ہوں گے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جتنا دور سے کوئی آئے گا اتنا ہی اس کا اجر زیادہ. اللہ تعالیٰ نے کسی کو محروم نہیں رکھا. پھر یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے ہر قدم پہ 10 نیکیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب وضو کر کے مسجد آتا ہے تو ہر وہ قدم جو مسجد کی طرف وہ اٹھاتا ہے اس کے بس 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. پھر صرف آنے کا ہی اجر نہیں, جانے کا بھی ہوتا ہے, کہ کوئی ایک نیک کام کر کے جا رہا ہوتا ہے نا, اسی راستے پر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جماعت کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ایک ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے, ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے, اور آتے جاتے دونوں وقت میں یہی حکم ہے. پھر ایسے شخص کے لیے حج کرنے والے کی طرح کا ثواب بھی بتایا گیا سنن نبی داؤد میں. جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کا اجر و ثواب ایسے ہے جیسے کہ حاجی احرام باندھے ہوئے آئے. اور جو شخص چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اس مشقت یا اٹھ کھڑے ہونے کی غرض سے صرف یہی نماز ہو تو ایسے آدمی کا ثواب عمرہ کرنے والے کی مانند. یعنی کہ من خرج الی تسبیح الضحى لا ينصبه الا اياه, کہ وہاں بیٹھا رہتا کہ میں چاشت پڑھ کے آؤں. یعنی ایک ہے فرض نماز کے لیے جانا اور ایک ہے فرض کے بعد چاشت تک بیٹھنے کی نیت سے جانا. تو جب وہ کر کے آتا ہے تو ایسے گویا عمرہ کر کے آیا.
اتنا بڑا اجر ہے اس کے لیے. جیسے مسجد نبی وغیرہ میں جاتے ہیں نا عمرہ حج وغیرہ پر، اس وقت بھی عورتوں کے لیے آپ دیکھیے کہ گھر کا وہ آخری حصہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہے تو اس تک جانے کا بھی اجر و ثواب ہے. گھر میں اسی جگہ پر جب آپ پڑھتے ہیں، یعنی اگر آپ فجر پڑھنے کے بعد بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں اور چاشت پڑھ کے اٹھتے ہیں تو اس پر یہی اجر ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے ہر قدم پر 1 سال کے قیام اور صیام کا اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز غسل کیا اور خوب اچھی طرح کیا، صاف ستھرا ہوا اور جلدی آیا، خطبے میں اول وقت میں پہنچا، پیدل چل کے آیا اور سوار نہ ہوا، یعنی اگر قریب ہے، امام سے قریب ہو کر بیٹھا، غور سے سنا، لہو سے بچا. لہو کیا ہوتا ہے کہ بیٹھا تو سامنے ہے لیکن وہ تنکے توڑ رہا ہے، کبھی سر میں کھجا رہا ہے، کبھی ادھر ایسے ہو رہا ہے، کبھی ادھر، یہ سب لغو کاموں میں آ جاتے ہیں پھر اس وقت، کیونکہ اس وقت کرنے کا کام توجہ سے خطبہ سننا ہے. تو اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور قیام کے عمل کا ثواب ہے. کیونکہ یہ کام ہے مشکل، اتنا فوکسڈ ہونا اور اس کا اہتمام کرنا اور اس کے لیے بہت سے کام چھوڑنا. تو سال میں کم از کم 1 دفعہ ہی بندہ ایسا کر لے. اپنے بچوں کو آپ ترغیب دیں کہ جو سب سے پہلے جو جمعہ کے دن نہائے گا، خوب اچھی طرح وضو کرے گا اور اچھی طرح چل کے جائے گا مسجد کی طرف. اب آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے گھر تو مسجدوں سے اتنے دور ہم تو نہیں چل سکتے. آپ دیکھیے بعض اوقات پارکنگ اتنی دور ملتی ہے کہ وہ گھر سے چلنے کے برابر ہو جاتا ہے. تو بہت سے لوگ کیوں نہیں بڑی مسجد میں جمعہ پڑھتے؟ پارکنگ کے ڈر سے. اور وہ کہتے ہیں کہ دور کہاں جا کے ہم کریں پارک، تو اتنا چلنا پڑے گا. تو خوشی سے پارک کریں دور، کہ جتنے قدم گاڑی سے نکل کر، وہ گاڑی آپ کا گھر ہی شمار ہوگی انشاءاللہ، وہ گاڑی سے نکل کر جتنے قدم آپ پہلی صف میں جا کے بیٹھنے تک لگائیں گے انشاءاللہ. بلکہ کبھی قریب بھی ہو نا اور وقت ہو تو دور بھی پارک کر کے قدم اٹھا لیں کہ یہ میں کسی اور کے لیے جگہ چھوڑتی، یہ میرا حق تھا، میں یہاں کھڑی کر سکتی تھی، لیکن یہ میں صدقہ کر رہی ہوں جگہ اور اپنی گاڑی دور پارک کر رہی ہوں تاکہ ان قدموں کا بھی اجر مل جائے، اس جگہ کے صدقے کا بھی اجر مل جائے. اللہ نے سلامت رکھا جوڑوں کو، چلنے کی توفیق دی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ خوشی سے. کیونکہ اللہ کے ساتھ معاملہ نا ایک ایک قدم لکھا جا رہا ہے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب، ہم لکھ رہے ہیں. پھر کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں. یقین کے ساتھ ایسی نیکیاں کرنی چاہیے جب تک توفیق ہو. کوئی پتہ نہیں کس دن توفیق چلی جائے، کوئی پتہ نہیں کس دن مواقع چلے جائیں کہ چلنے کے قابل نہ رہے یا کوئی تکلیف بیماری آ جائے. تو یہ قدموں کا بھی صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا گھر مسجد سے جتنا دور ہے اتنا ہی ثواب کا زیادہ حقدار ہے. تو اس میں بھی کبھی پریشان نہ ہو کہ دور کیوں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں صبح و شام بار بار حاضری دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا. وہ صبح اور شام جب بھی مسجد میں جائے گا اتنی تیاری ہو جائے گی اس کے لیے. پھر اسی طرح جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا. اب یہ اللہ کے راستے میں جمعہ بھی ہے، جماعت بھی ہے، تعلیم حاصل کرنا بھی ہے، یہ سب چیزیں کیونکہ اللہ کی خاطر آ رہے ہیں نا. مثلا آپ یہاں آئے کسی انسان کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر آئے، اللہ کی بات سننے آئے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. عبایہ ابن رفاع کہتے ہیں میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ابو عبد سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پر حرام کر دے گا. پھر اگلا حصہ ہے وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ. کوئی آکورڈ کرسی پڑی ہے، کسی چیز کے اندر ایسی رکاوٹ لگی ہوئی ہے کہ وہ لوگ ٹکراتے ہیں، گرتے ہیں، یا ویسے ہی دیکھ کے بیزاری ہوتی ہے، گندگی پڑی ہے، کچھ بھی، تو انسان ان چیزوں کو صاف کرنے والا ہو. اذا میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں، گندگیاں بھی آتی ہیں، اور جیسے کوئی پتھر ہو، شیشے کا کوئی ٹکڑا ہو، گندگی غلاظت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ ٹاپ پر، اور سب سے ادنا تکلیف دہ چیز کو راستے سے دور کر دینا ہے، سب سے معمولی چیز ہے. پھر راستے کا حق کسی بھی تکلیف دہ عمل کو روکنا ہے، چیز کو بھی دور کرنا اور عمل میں. مثلاً آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ضد میں آ کے کہتے ہیں میں نے اس کو آگے نہیں جانے دینا، اس کو جلدی اور آپ سپیڈ سلو کر دیتے تنگ کرنے کے لیے، تو یہ دوسرے کو بلا وجہ اذیت دینا ہے.
کبھی آپ رکتے نہیں کہ دوسرے کو راستہ دے دیں. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کوئی بیچارہ ڈیسپریٹ ہوتا ہے مڑنے کے لیے اور آپ ہم کیوں رکے. اگر آپ رک جاتے ہیں تو وہ نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے وہ رکنا. ویسے آپ جتنا مرضی لیٹ نکلے گھر سے, لیکن راستے میں کسی کو راستہ دینا پڑے تو وہ بڑا مشکل ہے. تو اس وقت روک لینا اور راستہ دے دینا بہت بڑے اجر کا ثواب ہے. ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, راستوں میں بیٹھنے سے بچو, راستوں میں بیٹھنے سے بچو, راستے میں نہیں بیٹھو, چاہے وہ دین کی مجلس ہو یا مسجد میں ہو یا کہیں بھی. کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, بڑی عاجزی کا ثبوت دیتے ہیں, دروازے پر ہی بیٹھ جاتے ہیں, ہم پیچھے ہی ٹھیک ہے, اور وہ بھول جاتے ہیں بھی یہاں سے لوگوں نے گزرنا ہے, وہ ٹھوکریں کھائیں گے, گریں گے, آپ نہیں تو آپ کے کپڑے پھیل جاتے ہیں وہاں اور اس میں لوگ اٹکتے ہیں. تو کبھی بھی کسی مجلس میں جائیں تو دیکھ کر بیٹھے کہ کہاں بیٹھنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو آپ نے راستے میں بیٹھنے سے منع کیا. صحابہ نے عرض کیا, ہم تو وہاں بیٹھنے پہ مجبور ہیں کہ گلی بازار میں ہی جگہ بیٹھنے کی. فرمایا کہ اگر مجبور ہو تو پھر راستے کا حق دو. صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا نگاہ نیچی رکھنا, یعنی آنے جانے والوں کو گور گور کے نہیں دیکھنا, تکلیف دینے والے عمل کو روکنا, سلام کا جواب دینا, اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا. یعنی بعض اوقات آپ پارک میں بیٹھ جاتے ہیں تھک کے کسی کرسی پہ, پاس سے لوگ گزر رہے ہیں, یا رستہ تنگ ہے اور آپ نے بیگ اپنا سامنے رکھا ہوا, جو گزرتا ہے ٹھوکر کھا کے گزرتا ہے. کبھی ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں, کبھی بس میں, کبھی بھی, تو ہمیشہ اپنے آپ کو بھی سمیٹ کے بیٹھے, اپنی چیزیں بھی سمیٹ کے بیٹھے کہ نہ ہم اور نہ ہمارے متعلقہ چیزیں دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں. پھر اسی طرح ابو برزہ کہتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نہیں جانتا شاید کہ آپ اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں اور میں آپ کے بعد زندہ رہوں, تو آپ مجھے کوئی ایسا زیادہ راہ عطا کر دیں جس کے ذریعے مجھے نفع حاصل ہو, کوئی کام بتا دیں کہ میں فائدہ اٹھاؤں. آپ نے فرمایا ایسے کرو, ایسے کرو, اور فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پہ پیش کیے گئے کہ آپ کی امت یہ کر رہی ہے, تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں سے اچھا عمل رستے میں سے تکلیف دہ چیز دور کرنے کا پایا کہ میری امت کے کچھ لوگ رستوں کی تکلیفیں ہٹاتے ہیں, اور میں نے ان کے برے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا, اور مسجد میں کوڑا کرکٹ پھینکنا بھی اسی میں آ جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ بعض خواتین بچے ساتھ لے جاتی ہیں مسجد میں, کوئی بات نہیں, بچوں کو جانا چاہیے, صحابیات بھی لے کے جاتی تھی, لیکن پھر ان کو پکڑ کے بیٹھنا چاہیے اور ان کو چپس نہیں دینی چاہیے. کرسپ وہ کیا ہوتا ہے, بیگ کھول رہے ہیں پھر اس میں سے نکال رہے ہیں, پھر کڑ کڑ کر کے کھا رہے ہیں, اور نمازیوں کی نماز میں خلل آ رہا ہے. اور پھر کیا ہے, ریپر وہیں پھینک کے, ٹشو وہیں پھینک کے, چھوٹے چھوٹے وہ جو ذرات ہے خوراک کے وہیں پھینک کے مسجد میں خود نکل گئے. اللہ اکبر, کیا کیا ہم نے, اللہ کے گھر کو گندا کر کے آ جائے, اپنے گھروں کی صفائی کرتا رہتا اور اللہ کا گھر گندا کر کے آ جاتا. تو اس میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نہ خود اور نہ اپنے متعلقین کو ایسا کوئی کام کرنے دیں, اپنے بچوں کو بھی نہ کرنے دیں, اور اگر انہوں نے کر ہی دیا, ان کو ہم نے تمیز نہیں سکھائی, تو پھر خود کریں. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا, اگر آپ اس وقت سے ٹریننگ شروع کر دیں نا کہ کوئی چیز پھینکے تو آپ اسے کہ یہاں ڈالیں گے, اس کے سامنے اٹھا کے ڈال کے آئیں, پھر ڈالیں, اب آپ ڈالیں, وہ تو کھیل بنا لے گا, وہ تو ہر چیز, بلکہ آپ کی اچھی بلی چیزیں بھی جا کے فلش میں ڈال دیں گے کیونکہ اس کو شوگر مل جاتا ہے. بعض بچے ہر چیز جا کے فلش میں ڈال آتے ہیں. تو اس لیے بچوں کو بچپن سے ہی ٹرین کرنا چاہیے کہ کوئی کوڑ کباڑ جو ہے وہ ادھر ادھر نہ پھینکا کرے, اپنی جگہ پہ. اگر اس نے کھیلنا کھیل لیں ایک دفعہ اچھی طرح جیسے گھر میں, پھر انہیں سے ہی چیزیں رکھوائیں, پھر آپ ڈبوں میں ڈالو. اب اس سے ان کو کام ملے گا, وہ تنگ نہیں کریں گے. ہم کیا کرتے ہیں, ہر کام خود کر دیتے اور بچوں کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں رہتی, تو پھر وہ بور ہوتے ہیں, وہ وہی کھینچتے ہیں. تو اگر انہیں سکھا دیں گے کچھ کرنا تو پھر وہ مصروف ہو جائیں گے اور زندگی بھر کے لیے ان کے لیے آسانی ہو جائے, کیونکہ بچپن میں جس کام کی عادت نہیں پڑتی نا اور ٹریننگ نہیں ہوتی, وہ بڑے ہو کے بہت مشکل ہے. اور یہ ہم خواتین ہی کا فرض بنتا ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی مشقت کا عادی بنائیں. پھر لوگوں کا راستہ صاف کرنے والے کے لیے جنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی جس نے کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا تھا اور کچھ نہیں آتا تھا اس نے راستے سے کانٹوں کی ایک ٹہنی دور کر دی کہ ہے یہ لوگ اس سے ٹکرائیں گے, تکلیف ہوگی. یہ ٹہنی یا تو درخت کی ٹہنی تھی, بازو کا تھا نا درختوں کی کٹنگ نہ ہو تو وہ بڑھ بڑھ کے بالکل راستے میں آ جاتے, یا کہیں راستے میں پڑی ہوئی تھی اور اس نے ایک طرف ہٹا دی. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کر لیا اور اس وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا کہ اس نے دوسروں کے لیے سوچا کہ انہیں تکلیف نہ ہو. سب انسان اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کو اپنے بندے بہت پیارے ہیں, تو جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے
اور ان کی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک ایسے آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا، یعنی آپ کو دکھایا گیا، جس نے راستے میں ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ حالانکہ درخت کاٹنا کوئی پسندیدہ نہیں، لیکن تکلیف دور کرنے کے لیے اس نے کاٹ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے اسے جنت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص دکھایا بھی گیا۔ اس کے برعکس اگر کوئی راستے میں گندگی پھیلاتا ہے تو اس کے لیے شدید وعید ہے، گندگی پھیلانے والے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف پہنچائی اس پر لعنت واجب ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 لعنت والے کاموں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سے کام ہیں؟ آپ نے فرمایا، کسی گزرگاہ میں یا سایہ دار جگہ میں قضاء حاجت کرنا، کہ درختوں کے نیچے گندگی پھیلانا یا راستے میں کچھ پھینک دینا۔ اچھا، بعض لوگ ایسا تو نہیں کرتے لیکن بچوں کی نیپیاں ہر جگہ پھینک دیتے ہیں۔ کسی کے گھر جائیں گے ان کے بن میں پھینک کے آ جائیں گے، کسی ادارے میں جائیں گے، مسجد جائیں گے، وہاں پھینک آئیں گے۔ پھر گھر سے لفافہ لے کے جاؤ، اپنی گندگی ساتھ ہی سمیٹ کے واپس لاؤ، کس کے لیے چھوڑ آتے؟ تو جو عقل مند مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کے ایسے بیگ الگ رکھتی ہیں اور ان میں صاف نیپیاں بھی اور گندی دونوں کے الگ الگ کر کے رکھنے کا انتظام ہوتا ہے، پھر گھر آ کے جہاں ڈسپوز آف کرنا کر دیں۔ اور بعض لوگ تو کھلی بھی چھوڑ آتے ہیں اور بعض لوگ عجیب و غریب گندگیاں پھیلاتے ہیں، اس سے دوسرے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ مثلا آپ واش روم کے فلور پہ چھوڑ آئے فار ایگزامپل، وہاں پانی کے چھینٹے پڑے، وہ چینٹے اڑ کے فلور پہ آ گئے، وہاں کسی نے آ کے پاؤں رکھ دیا، وہ بھی ناپاک ہوا۔ تو اس لیے بہت احتیاط برتنی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر سے باہر کی، صرف گھر کے اندر بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ بعض لوگ بچوں کو اسی سنک میں دھوتے رہتے ہیں اور پھر اسی میں وضو کر لیتے ہیں اور پھر اسی کے چھینٹے پڑتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کرنا تو کوئی ایک سنک مقرر کریں، یا یہ کہ پہلے آپ ان کو صاف کریں اور پھر دھوئیں اور پھر اس سنک کو بھی دھوئیں، تاکہ دوسرے آپ کی ڈالی نجاست سے نقصان نہ اٹھائیں، کیونکہ گندگی پھیلانے والوں کے لیے لعنت بھیجی گئی۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ہم جسمانی گندگیاں تو نہیں پھینکتے لیکن ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جس سے معاشرے میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، فساد پھیلاتے ہیں، باتوں کی گندگیاں پھیلاتے ہیں، دوسروں کے عیب اچھالتے ہیں، تو اس سے بھی دوسروں کو روکنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کوئی کسی کے خلاف بات کر رہا ہے تو ہم چپ کر کے سنتے رہتے، اس کو روکتے نہیں کہ بھی نہ کرو، کیونکہ ہمیں کرج ہی نہیں ہوتی۔ اب ایک مجلس میں کسی کو بھی نشانہ بنا لینا جو وہ خود وہاں موجود ہی نہیں کہ اپنی صفائی دے سکے، اور کوئی ایک نہیں بولتا کہ بھی بس کرو چھوڑو، سارے مزے لے لے کے سن رہے ہوتے ہیں، کبھی خاندان میں کبھی کہیں پر، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اپنا دل تو بوجھل ہوتا ہی ہے، دوسروں پہ بھی نجاست پھینک کے آ جاتے ہیں۔ اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ مجلس میں نہیں بات کریں، جس سے متعلق بات ہے الگ کریں، دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا آغاز اجنبی حالت میں ہوا، بالآخر دوبارہ اجنبی ہو جائے گا جیسے آغاز میں تھا، سو خوشخبری ہے غربا کے لیے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسٹرینجرز، یہ غربا کون ہیں؟ فرمایا، جو لوگوں کے فساد پھیلانے کے زمانے میں اصلاح کا کام کریں۔ تو یہ اصلاح کرنا کیا ہے؟ بگاڑ، اور یعنی کہ ایک تو لوگوں کے جھگڑے ہیں اس کو دور کرنا، لیکن اس کے علاوہ بھی عقائد کی اصلاح، بدعات کی اصلاح، کبیرہ گناہوں سے روکنا، اور بھی اسی طرح، چاہے لوگ آپ کے مخالف بھی ہو جائیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ اللہ کی محبت میں ہی کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی آپ کی قدر ڈال دے گا، لیکن پہلے آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ رائٹ کو رائٹ کہتے ہیں یا نہیں، اور رانگ کو رانگ بتاتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ تھی حدیث، اب اس کا ہلکا سا خلاصہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ سنوا دیتی ہوں کہ آپ اپنے اندر جذب کر لیں اس کو، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات کیا سیکھی؟ چلے آپ ہی بتا دیں، آپ کا بھی حصہ ہو جائے۔ پہلی بات کیا تھی اس حدیث میں؟ ہر جوڑ پر صدقہ۔ یہ صدقہ شکرانے کا ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح سلامت جسم دیا، تو یہ صدقہ آپ شکرانے کے طور پر نکالتے ہیں اپنا۔ اب آپ دیکھیں بعضوں کا جان کا صدقہ ہم دیتے بھی ہیں نا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بکرا وغیرہ دے دیتے ہیں کچھ، تو روز تو بکرا نہیں دے سکتے، کتنا بھی کوئی امیر ہو روز تو نہیں بکرا کر سکتا، لیکن یہ چھوٹی 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 نیکیاں کرتے رہیں گے تو جان کا صدقہ نکلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور تندرستی کی حالت میں خاص طور پر جو صدقہ ہے وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ جب بیمار ہوتا ہے انسان پھر تو صدقہ کرتا ہی کرتا ہے، لیکن جب آپ ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح سلامت ہے، سارے آرگنز اچھے سے کام کریں، جوان ہیں، روز صدقہ نکالیں تاکہ لانگ ٹرم تک ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اور کیا تھا ان سارے صدقوں کے لیے؟ کیا ہے؟ 2 رکعت چاش۔ یہ وقت شروع ہوتا تقریباً 10-12 منٹ کے بعد سورج نکلنے کے،
اشراق، ضحیٰ، چاشت، یہ سب ایک ہی نمازیں. ٹھیک ہے، ارلی پڑھ لیں گے تو اشراق کہلائیں گے، لیٹ پڑھیں گے تو چاشت یا ضحیٰ ہوگی. تو یہ ساری نیکیوں کو کفایت کر جائے گی. تو ضحیٰ کی نماز روز پڑھنی چاہیے اس وقت جب سورج ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے. اس وقت سے لے کے 10-12 منٹ کے بعد سے لے کر زوال سے کچھ دیر پہلے تک، جیسے 10-15 منٹ پہلے تک زوال کے، اتنا ہی زوال سے پہلے کے منٹ لگا لیں جتنے آپ نے سورج نکلنے سے پہلے کے لگائے ہیں. اگر آپ کے پاس مثلا آئی فون ہو نا تو اس میں آئی پرے ایک اپلیکیشن ہے، وہ ڈال لیں اور اپنے سٹی کو سیٹ کر لیں اور الرٹ لگا دیں. اچھا، الرٹ لگانے سے کیا ہوگا، وہ آپ کو آپشن دے گا کہ آپ نے سن رائز کی الرٹ لگانی یا ضحیٰ کی لگانی. تو میں نے 2 اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، ایک مسلم پرو اور ایک آئی پرے. ایک پہ میں نے سن رائز کی لگائی ہوئی ہے اور ایک پہ میں نے ضحیٰ کی لگائی ہوئی ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ نہیں پتا چلتا کہ سورج نکل آیا کہ نہیں. تو اس صورت میں سورج نکلنے کی الرٹ ہوگی، پھر اس انسان ایک طرح سے تیار ہونے لگتا ہے، تو دوسری الرٹ ہو جاتی کہ ضحیٰ کی نماز ہوگی، تو اس وقت آپ پھر آسانی سے پڑھیں. تو وہ میں نوٹ کرتی ہوں، تقریباً 10-12 منٹ کا فرق ہوتا ہے سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد یا 12 منٹ بعد. ایسے اس وقت سے لے کے جب تک زوال نہ ہو جائے، زوال سے 10 منٹ پہلے تک یا 12 منٹ پہلے تک. اور اس میں 2 رکعت سے لے کر جتنی چاہیں پڑھ لیں. 2 تو کم سے کم، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ایک ہی وقت میں اگر نہیں زیادہ پڑھ سکتے تو ابھی پڑھی، تھوڑی دیر کے بعد پھر تھوڑی فرصت میں بھی پھر پڑھ لی. جتنا چاہیں پڑھیں، جتنے سجدے ہیں اتنے درجے. اور کیا پڑھا، دوسروں کے درمیان صلح کرنا، عدل کرنا، ٹھیک ہے، اور دوسرے کی مدد کرنا. کیسے؟ جیسے سواری کرانا، کسی کو کسی کا سامان اٹھا کے رکھوا دینا، کسی کو لفٹ دے دینا. مثلا کسی نے بازار جانا ہے اور آپ کو پتا ان کی گاڑی نہیں ہے، گروسری کرنی ہے، تو ہفتے میں کوئی ایک دن رکھ لیں کہ میں آپ کو ہفتے میں ایک دن لے جا سکتی ہوں، خود آفر کر دیں. بعض اوقات یہاں اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس نہیں اتنی فیسلٹی ہوتی، کوئی بیمار ہوتا ہے، آپ اس کو آفر کر سکتے ہیں کہ میں آپ کے لیے گروسری کر سکتی ہوں. تو ایک دن مقرر کر کے وہ ٹائم اسی کام کے لیے رکھ لیں، کر کے لا کے دے دی، بات ختم. یہ بھی صدقہ ہے. اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی کھڑا ہوتا ہے، بار بار ہاتھ دے رہا ہوتا ہے، اگر آپ کو خطرہ نہ ہو جان کا یا کسی اور چیز کا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. مصیبت زدہ ہے نا، وہ بھی کسی مجبوری سے نکلا ہے. اور اچھی بات کہنا. اچھی بات میں کیا کیا آتا ہے؟ ذکر، قرآن کی تلاوت، ٹھیک ہے، قرآن کے ہر حرف کی تلاوت جو وہ صدقہ ہے، 10 نیکیاں اس پر. اور اسی طرح اچھی گفتگو، السلام علیکم، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تبارک اللہ. اگر آپ عربوں کو دیکھیں نا تو ان کی ہر جملے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے. ہم لوگوں نے اس کا مذاق بنا کے تو جو کہتے بھی ان کو بھی شرمندہ کر کے چپ کرا دیے کہ سب کچھ بولو، اللہ کا ذکر نہ کرنا. لیکن obviously جہاں الحمدللہ کہنا چاہیے الحمدللہ کہنا چاہیے، جہاں ماشاءاللہ وہاں ماشاءاللہ کہنا چاہیے. ہر چیز پر انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے نا، تو اس سے پھر وہ چیزیں جو بے موقع محل کہی جاتی ہیں تو وہ بھی لوگوں پہ بھاری ہو جاتی ہیں. کیونکہ جو گفتگو بیزاری کا سبب بنے وہ اچھی گفتگو نہیں ہے، یہ یاد رکھیں گے. جو گفتگو بیزاری کا سبب بنے اس سے پرہیز کریں. یہ بھی صدقہ ہے، اپنی ساتھ سے کسی کو تکلیف نہ دینا. مثلا کسی شخص کو راستے میں روک کے اتنی لمبی بات کرنا اور یہ بھول جانا کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا زیادہ دیر. کسی کے کان میں آ کے بات کرنا کہ وہ کان کے پردے کو کچھ جنون ہونے لگے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ گلے ملتے ہیں اور وہیں بولنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کان کے اندر اتنی سخت اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگ ملاقات کرتے تو اپنا بوجھ آپ پہ ڈال دیتے ہیں. بعض اوقات ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ مچوڑ کے رکھ دیتے ہیں. یعنی محبت میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ اگلے کو تکلیف دی. بعض لوگ بچوں کے گال کھینچتے رہتے ہیں، ان کے کان پکڑے رکھتے ہیں، ان کے بال کھینچتے ہیں. یہ کس قسم کی محبت ہے؟ اور بچے دیکھتے ہی چیخنے لگتے ہیں ہمیں کوئی نہ چھوئے. اور کیا ہوتا ہے جی، کچھ لوگ اتنی زور سے حق کرتے ہیں کہ آپ کی پسلیاں جو ہیں وہ ہل جائیں. ایکچولی جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ کسی کو کیا، کیونکہ آپ کو خود کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کوئی ہاتھ بھی لگائے تو آپ اتنے فریجائل ہوتے ہیں. خصوصاً بزرگ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بہت محتاط ہیں. ان کی ٹانگوں میں کمزوری ہوتی ہے، وہ صحیح کھڑے نہیں ہو سکتے. ان کے ہاتھوں میں کمزوری، کتنے نازک ہو جاتے ہیں، بچوں سے بھی زیادہ نازک ہاتھ ہو جاتے ہیں. تو ان کو ہینڈل کرنے میں بھی آپ کو احتیاط برتنی چاہیے. ہر ایک کو اپنے اوپر رکھ کے نہیں دیکھنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارا دل کچھ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم کریں، لیکن اگلے شخص کی مرضی نہیں ہوتی. مثلاً آپ لکھ رہے ہیں
ایسا کئی دفعہ ایسا ہوتا نا، لکھ رہی ہوں تو کوئی شخص آ جاتا ہے ہاتھ آگے کر دیتا، اب کیا ہوگا؟ قلم چھوڑو، رکھو، ہاتھ ملاؤ، پھر قلم اٹھاؤ اور بھول جاؤ کہ کیا لکھ رہے تھے. یہ چیزیں حکمت سے تعلق، جیسے آپ لائبریری میں گئے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور بعد میں ذکر کر رہا ہے، اکثر اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ نماز کے بعد یہ جو اذکار ہیں اس پہ میرے پاس ٹائم نہیں، ورنہ میں آپ کو احادیث بتاؤں کہ نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر کرنا کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ جو ہی سلام پھیرتے ہیں تو اپنا منہ نیچے ڈالتے ہوئے کوئی دیکھے نہ، ورنہ کوئی نہ کوئی باتیں شروع کر دے گا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ سارا ذکر آپ کا بھول جاتا ہے. تو تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ وقت، وہ جو اللہ سے ملاقات کی ہے نا ابھی، اس کو جذب کرنے کا ہوتا ہے، ایک روحانیت کا ہوتا ہے، اللہ سے مانگنے کا ہوتا ہے، وہ قبولیت کا وقت ہے. تو تھوڑی دیر خود بھی ذکر کریں اور سب بھی، یعنی یہ ذکر کا مسنون موقع ہے جس کو ہم گنوا دیتے ہیں عام طور پر. پھر اسی طرح اور کیا پڑا؟ مریض کی عادت، اور یعنی جب آپ کے گھر میں آپ کی ذات میں کوئی رکاوٹ آنے لگے، کسی کام کا موقع نہیں آپ کو مل رہا، تو آپ دوسروں کی رکاوٹیں دور کریں اس نیت سے بھی، تو آپ کی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. پھر اسی طرح اگلی چیز کیا تھی؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، اور اسی میں پھر فساد دور کرنا. تو یاد رکھیے کہ ہر وہ عبادت اور مخلوق کے ساتھ مہربانی جو اللہ سے قریب کرے وہ صدقہ ہے. ٹھیک ہے؟ ہر عبادت یا مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ یا جانوروں کے ساتھ یا مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنا جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی خاطر کیا جائے، وہ سب صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا یہ مثالوں سے بات سمجھائی ہے. اب یہ نہیں کہ صرف یہ کام کرنے اور اگر اور کوئی نیکی کا موقع آتا ہے تو کہنے لئے یہ تو حدیث میں نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے؟ اصل کیا ہے؟ مخلوق کے ساتھ مہربانی کرنا، وہ اجر و ثواب کا باعث ہے. چلیے حدیث سنیے اور جذب کیجیے. فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وإعانتهم كل سلامة. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.